آج جو دور جدید کے اہل الحدیث ہیں وہ اکیلے کیوں کھڑے ہیں؟ انہوں نے اپنے اسلاف کو کیوں چھوڑ دیا؟ آپ نے سلف الصالحین کو کیوں چھوڑ دیا؟ حالانکہ آپ لوگ تو سلفی ہونے کے دعوے دار ہیں۔ کہیں کہ غیر سلفی حضرات میں ایک بڑا نام ہے یوسف قرضاوی کا، ٹھیک ہے، وہ ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو ایک ہی شمار کرتے ہیں۔ جو لوگ 3 طلاقوں کو ایک مجلس میں 3 تصور کرتے ہیں نا، وہ اوپنلی ایک بات کہتے ہیں کہ آپ لوگ معاشرے میں زنا کروا رہے ہیں۔ صحابہ میں حضرت عبداللہ بن عباس، زبیر بن عوام، عبد الرحمن بن عوف، اسی طرح حضرت علی سے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم سے یہ مروی ہے کہ وہ ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو ایک کنسیڈر کرتے تھے۔ میں نے ابھی تک کسی اہل حدیث عالم سے یہ نہیں سنا کہ وہ کہتے ہیں کہ جی حنفی زنا کرا رہے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو ایک اور مسئلے میں کسی نے کہا کہ جی یہ آپ نے اپنی اس رائے کا اظہار حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کیوں نہیں کیا؟ تو انہوں نے یہ بات کی کہ ان کے سامنے کون بول سکتا ہے۔ شوہر بازو کا تو غصے میں آ کے کہتا ہے کہ تم اگر اپنے ماموں کے گھر گئی، چچا کے گھر گئی، والد کے گھر گئی، فلانے کے گھر گئی تو تمہیں طلاق۔ گھر میں والد صاحب ہیں، والدہ ہیں، بہنیں ہیں، وہ آپ کو روز پریشر کر رہے ہیں، روز آپ کی ذہن سازی کر رہے ہیں، بیوی کو طلاق دو، بیوی کو طلاق دو۔ اب ہم انسان ہیں تو خاندانی پریشر کی وجہ سے جو طلاق دی جاتی ہے اس میں کیا کہیں گے؟ پھر ہمارے پاس 90% تو حنفی آتے ہیں طلاق کے مسائل میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پیچ اپ چاہ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، ہم ان کو بتاتے ہیں، بھائی حنفی مسلک یہ کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں نہ بتاؤ، وہ ہم پہلے پوچھ کے آ رہے ہیں۔ طارق مسعود صاحب ہم ان کی بہت عزت کرتے ہیں، عالم ہیں، مفتی ہیں، اور کرنی چاہیے، یہ ان کا حق ہے، لیکن وہ جس انداز میں کہتے ہیں نا عدالتی خلا ہوتی نہیں ہے، تم جہنم میں جاؤ گے، جج بھی جہنم میں جائے گا، حکمران بھی جہنم میں جائے گا، یہ بہت سخت الفاظ ہیں۔ عام آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ ہمارے حکمران، ہمارے جج، وہ وکلاء، یہ کیا سارے جہنمی ہیں؟ کیا طلاق کا حق عورت کو ڈیلیگیٹ دیا جا سکتا ہے؟ حناف کے یہاں یہ شرط ہے کہ خلا میں جو ہے نا وہ شوہر کی رضامندی ضروری ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عورت بھی بغیر شرعی وجہ کے خلا لے سکتی ہے؟ عورت تو کبھی بھی ناراض ہو جاتی ہے، کبھی بھی لڑنا شروع کر دیتی ہے، وہ تو کہے گی جناب مجھے تم پسند نہیں ہو، مجھے تمہاری شکل نہیں پسند، تم نے مجھے اس مہینے پیسے کم دیے، وہ تو خلا لے کے بیٹھ جائے گی۔ تو وہ مفتی صاحب کہتے ہیں کہ جی 1 ہفتے کے لیے یا 10 دن کے لیے، ٹھیک ہے، تو یہ نکاح جو ہے وہ میں کروں گا تمہاری بیوی سے، پھر میں اس کو طلاق دے دوں گا، پھر یہ تمہارے لیے حلال ہو جائے گی۔ تو آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، واٹس ایپ کا دور ہے۔ اب یہ سوال بھی نوجوان ہم سے کرتے ہیں، جی واٹس ایپ پہ طلاق دے دی، میسیجز پہ طلاق دے دی، سوشل میڈیا پہ طلاق دے دی، اس کے متعلق کیا کہیں گے؟ طلاق ہو جاتی ہے؟ وہ تمام صورتیں جو طلاق بدعت کی ہیں، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ طلاق واقع نہیں ہوتی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ ایک لمبے عرصے کے بعد انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آج ہم ایسے موضوع کے اوپر گفتگو کرنا چاہتے ہیں جو ہماری سوسائٹی کے اندر ایک بڑا اہم موضوع ہے، اور لوگ اس کے اوپر سوالات کرتے ہیں، اور مختلف قسم کے شبہات ہیں اور ازمپشنز بھی ہیں۔ تو سب سے پہلے میں جس سوال کے اوپر آپ سے آغاز کروں گا وہ ہے ایک مجلس میں ایک وقت میں 3 طلاقیں دینا، کیونکہ آپ لوگ، ایسے کہا جاتا ہے کہ پوری امت ایک جگہ کھڑی ہے اور آپ لوگ اکیلے کھڑے ہیں، آپ کے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے تو کوئی بھی 3 طلاق ایک مجلس میں ہونے کے ایک کا قائل نہیں تھا، کوئی صحابی، کوئی تابعی، کوئی تبع تابعین، اور آپ اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہیں، اور فقہائے اہل الحدیث میں جو امام مالک ہیں، امام شافعی ہیں، امام احمد ہیں، وہ بھی ایک مجلس میں 3 طلاق کو ایک ہی سمجھتے ہیں۔ تو آپ آج جو دور جدید کے اہل الحدیث ہیں وہ اکیلے کیوں کھڑے ہیں؟ انہوں نے اپنے اسلاف کو کیوں چھوڑ دیا؟ آپ نے سلف الصالحین کو کیوں چھوڑ دیا؟ حالانکہ آپ لوگ تو سلفی ہونے کے دعوے دار ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، اس حد تک تو بات ٹھیک ہے کہ میجورٹی جو ہے نا فقہا کی بھی، ایون آپ کہیں کہ فقہائے اربع، چاروں جو معروف فقہا ہیں، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، یا دوسری طرف امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ، یہ سب ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو 3 شمار کرتے ہیں۔ یہ بات بہت حد تک ٹھیک ہے، تو لیکن یہ کہنا کہ جی اس کے اوپر کوئی کنسنسس ہے یا اجماع ہے، یہ ایک دوسری میرے خیال میں ایکسٹریم ہے۔ ڈاکٹر صاحب قطع کلامی، یہ جو ایک مجلس میں 3 طلاقوں کو 3 ہی سمجھتے ہیں، ان کا دعویٰ یہ بھی ہے کہ یہ اجماع امت ہے، آپ بتائیے اس کے متعلق۔ دیکھیں، اس میں آپ شروع میں جو ہمارے ہاں فقہا خاص طور پہ جو تقلید سے نکلے ہیں، مثال کے طور پہ ابن حزم علیہ رحمہ وغیرہ، آپ ان کو دیکھیں،
ان کے ہاں آپ کو ایسی بحثیں مل جائیں گی. انہوں نے باقاعدہ اپنی اسناد سے جو ہے وہ ایسی چیزیں لے کر آئے ہیں صحابہ کے تابعین کے اقوال اس مسئلے میں جو اختلافی جن صحابہ کا اختلاف مروی ہے. تو ایسا نہیں ہے. اس میں ایک بہت اچھی کتاب ہے ایک اہل حدیث عالم دین صلاح الدین یوسف علیہ الرحمہ معروف اہل حدیث عالم دین ہے. ایک مجلس کی 3 طلاق کے اوپر ان کی کتاب ہے. تو اس میں انہوں نے تو خیر بہرحال اس میں کئی حنفی علماء کا بھی تذکرہ کیا معروف حنفی علماء کا عصر حاضر کے کہ جنہوں نے جو ہے وہ ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو ایک ہی کنسیڈر کیا. تو جیسے مثال کے طور پہ ہاں مثال کے طور پہ حنفی علماء میں سے پیر کرم شاہ صاحب جو ہے ان کا رجحان اس طرف تھا جو بریلوی اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتے تھے. ان کی کچھ حوالہ جات جو ہے وہ اپنا دیے ہیں صلاح الدین یوسف صاحب علیہ الرحمہ نے. اگرچہ خیر ان کا جو بھیرا شریف میں جو ادارہ ہے اب اس ادارے کا بہرحال وہ موقف نہیں ہے لیکن بہرحال حضرت پیر صاحب کا کہنا یہی تھا چونکہ یہ اصل میں تحریک جو ہے نا زیادہ مصر میں چلی. مصر میں تو باقاعدہ جو ہے وہ 1911 کے بعد سے یہ چیز ہمیں ملتی ہے کہ ایک کمیٹی بن گئی تھی جامعہ ازہر کے علماء کی. اس میں جو ہے وہ مختلف مسائل کے اندر وہ مل کے فتویٰ دیتے تھے یعنی ایک کلیکٹیو فتویٰ کا آپ کہہ لیں کہ جی ایک رجحان تھا. اور اس میں 4 اسکول آف تھاٹ کے علماء ہوتے تھے. 11 کے قریب اگر ممبران ہیں وہ گھٹتے بڑھتے رہتے تھے. احناف شوافی سب شامل تھے سب شامل تھے. اور انہوں نے مطلب یہ فتویٰ دیا کہ ابن تیمیہ کے قول کے مطابق کہ جی ایک مجلس کی 3 طلاق کے جو ہے وہ ایک ہی شمار کی جائے. اور اس کی بنیاد پہ صرف مصر میں نہیں کئی جو ہے وہ مسلمان ممالک کے اندر پھر قانون سازی بھی ہوئی لیجسلیشن بھی ہوئی. جیسے مثال کے طور پہ خود مصر کے اندر. ہاں پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ سیریا یا عراق ساری ایک طرح سے نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ بہت سارے ممالک کے اندر آپ کو ملتی جلتی قانون سازی مل جائے گی. اور ہماری جو اسلامی نظریاتی کونسل ہے ان میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں. جی تو ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی صرف سلفی حضرات کا موقف ہے یا اہل حدیث حضرات کا. مثال کے طور پہ اب آپ کہیں کہ غیر سلفی حضرات میں ایک بڑا نام ہے یوسف قرضاوی کا. ٹھیک ہے وہ ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو ایک ہی شمار کرتے ہیں. تو ایسا نہیں. باقی بات یہ ہے نہایت معذرت جو لوگ 3 طلاقوں کو ایک مجلس میں 3 تصور کرتے ہیں نا وہ اوپنلی ایک بات کہتے ہیں کہ آپ لوگ معاشرے میں زنا کروا رہے ہیں. استغفر اللہ یہ ان کے الفاظ ہیں. میں نہایت معذرت کے ساتھ مجھے یہ بولنے پڑ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی آپ کیا کر رہے ہیں آپ کی وجہ سے معاشرے میں زنا پھیل رہا ہے. تو کیا کہیں گے آپ؟ یہ الزام بہت بڑا ہے. دیکھیں میرے خیال میں جو اجتہادی مسائل ہیں خاص طور پہ اس میں ائمہ دین کا یا فقہا کا یا محدثین کا یا جو ہمارا ایکڈیمک اسکالرشپ ہے اس کا یہ رویہ نہیں رہا کہ اس قسم کے ایکسٹریمسٹ قسم کے جو ہے وہ فتوے دیے جائیں. ہاں زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں بھئی ہماری یہ اوپینین ہے ہم اس کو درست سمجھتے ہیں دلائل کی روشنی میں. دوسری کی یہ رائے ہم اس کو خطا سمجھتے ہیں. دیکھیں اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو حدیث ہے بہت اہم ہے کہ مجتہد جو ہے وہ اجتہاد کرتا ہے. اگر وہ صحیح رائے تک پہنچ جائے تو اس کے لیے 2 گنا اجر ہے اور اگر صحیح رائے تک نہ پہنچے پھر بھی اس کے لیے 1 گنا اجر ہے. تو مجتہد کے لیے بھی 1 گنا اجر ہے اگر اس نے غلط فتویٰ بھی دے دیا اور اس کے فالورز کے لیے بھی 1 گنا اجر ہے. تو اس میں خواہ لوگوں کو الجھن میں ڈالنا اور مطلب اپنے اجتہاد کو شریعہ کی جگہ دے دینا. اب دیکھیں نا واضح طور پہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت ابو بکر کے زمانے میں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے زمانے میں یعنی شروع کے زمانے میں ایک مجلس کی 3 طلاق ایک ہی کنسیڈر ہوتی تھی. اب کوئی عالم اس حدیث کو سامنے رکھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے زمانے میں یہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں جو ہے وہ ایک ہی کنسیڈر ہوتی تھیں فتویٰ دیتا ہے تو بالکل ویلڈ ہے. اس کے پاس ایک دلیل ہے اور وہ اللہ کے ہاں جو ہے وہ اس دلیل کو پیش کر کے سرخرو ہو سکتا ہے. تو آپ لوگوں کا موقف یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب 3 طلاقوں کو نافذ کیا 3 کے طور پہ تو وہ ایک تعزیراتی طور پہ نافذ کیا تھا جو کہ ایک حکمران کے پاس اجازت ہوتی ہے کیونکہ لوگ اس کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے تھے. لیکن شیخ یہ بھی تو کہا جاتا ہے نا کہ ابن تیمیہ سے پہلے امت اس پر عمل پیرا ہی نہیں تھی اور ابن تیمیہ کا جو قول ہے وہ ایک شاذ قول ہے. آپ اکیلے کھڑے ہیں پوری امت ایک طرف ائمہ 4 ایک طرف اور آپ لوگ الگ. تو ابھی تو آپ نے اس کو شروع کر دیا اور حکومتوں نے بعض حکومتوں نے اس میں تو کوئی 2 رائے نہیں ہے کہ علماء موجود ہیں اس وقت
حنفی علماء بھی ہیں, شافعی بھی ہیں, مالکی بھی ہیں جو مانتے ہیں, لیکن وہ قلیل ہیں. لیکن اہل الحدیث یا سلفی علماء جو ہیں وہ اس کو باقاعدہ اس کی ترویج کرتے ہیں. تو کیا کہیں گے, کیا آپ اکیلے نہیں کھڑے؟ نہیں دیکھیے, اگر اکیلے کھڑے ہوتے تو غیر سلفی علماء کیوں ہمارے حق میں ہوتے. بات یہ ہے کہ یہ قول اس وقت بڑھتا چلا جا رہا ہے. اس کی ایکسیپٹنس کیوں بڑھ رہی ہے مجھے بتائیں. صرف اس وجہ سے تو نہیں ہے کہ لوگ خواہشات کی وجہ سے اس طرف جا رہے ہیں, اس لیے کہ اس کے پیچھے دلیل مضبوط ہے. اور دوسری دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک تو وہاں پہ اختلاف ہو گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو ہے وہ اس کو نافذ کر دیا, 3 طلاق کو 3 کے طور پہ نافذ کر دیا. یہ بات اسی روایت کے اندر ہے صحیح مسلم کی. بیسیکلی اس کے اندر اس کی انٹرپریٹیشن میں اختلاف ہو گیا. میجورٹی جو اس طرف چلی گئی فقہا کی یا علماء کی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نافذ کر دیا, تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ چیز ان کے سامنے کوئی ایسی بات آئی کہ وہ چیز منسوخ ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو دوسرے علماء نے کہا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ حضرت ابو بکر کا دور بھی گزر گیا, حضرت عمر کا بھی ابتدائی دور گزر گیا اور کسی کو پتہ ہی نہ چلا ہو کہ جی ایک جو ہے وہ حکم منسوخ ہو چکا ہے, کینسل ہو چکا ہے. یہ پاسبل نہیں ہے, یہ ممکن نہیں ہے. اچھا, مجھے آپ کی جو بات سمجھ آ رہی ہے کہ حضرت عمر نے جو نافذ کیا تھا, بعض لوگوں نے اس کی انٹرپریٹیشن یہ لی کہ شاید حضرت عمر نے یہ سمجھا کہ وہ پرانا والا جو عمل تھا وہ منسوخ ہے, منسوخ ہو چکا ہے. جبکہ بعض نے یہ سمجھا کہ یہ ایک وقتی تعزیراتی فیصلہ تھا کیونکہ لوگ اس کا غلط فائدہ اٹھا رہے تھے اور حکمران کے پاس اس کی اجازت ہے. تو یہ بیسیکلی ایک صحیح مسلم کی حدیث کی انٹرپریٹیشن کا اختلاف, صدارتی آرڈیننس تھا. لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ شریعت کو بدلیں. یہ بات تو ٹھیک ہے. ہاں, تو وہ اسی کو دلیل لے کے آتے ہیں نا. تو اگر انہوں نے ایک مجلس کی 3 طلاق کو 3 کر دیا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے سامنے کوئی ایسی دلیل آ گئی تھی جس نے یہ بتا دیا انہیں کہ یہ والا جو عمل تھا ہمارا پہلے والا وہ ٹھیک نہیں تھا. ان کے سامنے کوئی ایسی دلیل آ گئی. شیخ, اس میں بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, حضرت عمر کے زمانے میں اگر یہ منسوخ ہوتا تو کیسے اس پر عمل پیرا تھے لوگ؟ ہاں, یہی بات ہے, اصل بات یہی ہے. تو اس لیے جو دوسری انٹرپریٹیشن ہے نا تو وہ لاجیکل ہے. وہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم 3 بنا کے اس کو نافذ کر رہے ہیں. اچھا, اور جب وہ ایک ہی ہے تو اس کو 3 انہوں نے یہ اصل میں کہا کہ ہم اس سے حق کے رجوع چھین لیں گے. حق کے رجوع سزا کے طور پہ. لیکن شیخ آپ نے کہا یہ لاجیکل ہے, تو ہم اہل سنہ کے لوگ ہم کیا لاجک کے پیچھے جائیں گے, منطق کے پیچھے, کہ نص کے پیچھے؟ نہیں, انٹرپریٹیشن ہم کہہ رہے ہیں. اچھا, اس میں تعبیر جو 2 انٹرپریٹیشن ہے اس حدیث کی, نص کا انکار کوئی نہیں کر رہا. نص کا کوئی انکار نہیں کر رہا. دیکھیں ایک ہی نص, ایک ہی صحیح مسلم کی روایت ہے, دونوں کی دلیل وہی ہے. اچھا, سیم ٹیکسٹ سیم حدیث, دونوں کی دلیل ہے. آپ کی بات جو مجھے سمجھ آئی ہے, نص کا انکار دونوں گروہوں میں سے کوئی نہیں کر, صرف نص کی تعبیر کے اوپر اختلاف, انٹرپریٹیشن کا اختلاف. اچھا, تو ابن تیمیہ سے پہلے ایسے لوگ رہے ہیں؟ ظاہری بات ہے, بالکل رہے ہیں. صحابہ میں رہے ہیں, ٹھیک ہے, تابعین کے اندر رہے ہیں. اس کی جو ہے وہ فہرست جو ہے وہ آپ کو ابن حزم علیہ رحمہ سے بھی مل جائے گی. اس کے علاوہ بھی جہاں پہ بھی آپ فقہ کی کتابوں میں جائیں گے نا, کمپیریٹیو فقہ کی جو کتابیں جی, وہاں اختلافات آپ کو نظر آئیں گے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو ایک شمار کرنے والے. مجھے بتائیں, صحابہ میں نہیں تھے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تو اسٹیٹ لیول پہ یہ نافذ تھا, حضرت ابوبکر کے زمانے میں اسٹیٹ لیول پہ نافذ تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایک فیصلہ کرنے سے, ایک صدارتی آرڈیننس آ جانے سے کیا سب کی رائے ایک دن میں بدل گئی؟ ایسا نہیں ہوتا تھا. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایسا ہے کہ یہ ابن قیم علیہ رحمہ کی کتاب ہے اعلام الموقعین اور اغاثۃ اللہفان. اس میں بعض صحابہ کا تذکرہ انہوں نے کیا ہے, بعض تابعین کا, جو ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو ایک ہی شمار کرتے تھے. ٹھیک ہے, تو اس میں اجماع کا قول جو ہے وہ بالکل درست نہیں. جیسے انہوں نے کہا کہ جی صحابہ میں حضرت عبداللہ بن عباس, زبیر بن عوام, عبد الرحمن بن عوف, اسی طرح حضرت علی سے, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے یہ مروی ہے کہ وہ ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو ایک کنسیڈر کرتے تھے. اسی طرح تابعین میں اکرمہ, طاؤوس, ٹھیک ہے, وہاں سے بھی مل گیا آپ کو نام, اکرمہ بڑا نام ہے, ٹھیک ہے, طاؤوس بھی. اسی طرح سے تبع تابعین میں ابن اسحاق, ٹھیک ہے, داؤد بن علی, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ بعض اہل الظاہر. اس کے علاوہ انہوں نے کہا مالکیہ, حنفیہ اور حنابلہ میں بھی انہوں نے کہا کہ جی علماء کا یہ موقف رہا ہے ہر دور میں, کم علماء کا رہا ہے. ابن قیم علیہ رحمہ نے اس کے حوالے دیے ہیں. تو شیخ اس سے ثابت ہوا کہ ہر دور میں ایسے علماء موجود رہے ہیں جو ایک مجلس میں 3 طلاقوں کو ایک ہی سمجھتے تھے. تو یہ پھر یہ جو دعویٰ ہے اجماع کا, وہ مناسب نہیں ہے, وہ ٹھیک نہیں ہے, درست نہیں ہے. ٹھیک ہے شیخ.
ہاں باقی یہ بات ٹھیک ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک وقار تھا جی، ایک جلال تھا، اہمیت بھی تھی، تو اس وجہ سے لوگ جو ہے نا وہ ان سے اختلاف کرنے میں ذرا مطلب دقت محسوس کرتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو ایک اور مسئلے میں کسی نے کہا کہ جی آپ نے اپنی اس رائے کا اظہار حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کیوں نہیں کیا؟ تو انہوں نے یہ بات کی کہ ان کے سامنے کون بول سکتا ہے. شیخ یہ بات تو مجھے آپ کی سمجھ آ گئی. دیکھیں جس طرح ابھی آپ نے یہ فرمایا کہ یہ جو مخالفین، یہ کوئی ایکیڈیمک گفتگو نہیں ہے کہ ہاں جی اہل حدیث تو معاشرے کے اندر زنا کے ذمہ دار ہیں. یہ کوئی جذباتی انسان تو کر سکتا ہے، ایکیڈیمک انسان نہیں کر سکتا. دیکھیں اس کو آپ یوں دیکھ سکتے ہیں، اگر کوئی ایسے کہتا ہے نا تو اس کا جواب یوں دیا جا سکتا ہے کہ دیکھیں میجورٹی فقہا کی یہ کہتی ہے کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، احناف کہتے ہیں ہو جاتا ہے. اب یہ جو عدالتی نکاح ہے، ایک عورت گھر سے بھاگ کے جو ہے وہ نکاح کر رہی ہے بغیر ولی، تو اب اہل حدیث یہ کہے کہ یہ زنا کر رہی ہے. نہیں، ہم تو ایسے جملے نہیں بولتے. ہاں اصل بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ بھی بعض جگہوں پہ احناف کو ہم کہیں گے آپ اکیلے کھڑے ہیں، پوری امت دوسری طرف کھڑی ہے، ٹھیک ہے، ہاں دوسری طرف کھڑی ہے پوری امت. تو اس میں آپ یہ انداز اختیار نہ کریں. یہ اجتہادی اختلافات ہوتے ہیں، اس میں پھر دوسرا بھی جذباتی ہو کے آپ کے ساتھ اسی طرح سے بیہیو کرنا شروع، اس طرح نہیں کرنا چاہیے. معاشرے میں انتشار پھیلتا ہے. میں نے اپنے اہل الحدیث علماء سے یہی سنا ہے، کبھی میں نے ابھی تک کسی اہل حدیث عالم سے یہ نہیں سنا کہ وہ کہتے ہیں کہ جی حنفی زنا کرا رہے ہیں. استغفر اللہ، ایسا کہنا بھی نہیں چاہیے. کہ اگر کوئی خاتون عدالت میں جا کے نکاح کر لیتی، ٹھیک ہے، ان کا ایک اجتہاد ہے، اگر وہ اس اجتہاد سے مطمئن ہیں دلائل کی بنیاد پر تو ٹھیک ہے، نو پرابلم. تو سملرلی ان کو بھی ایسا جو ہے نا انداز اختیار نہیں کرنا چاہیے. وہ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ہم آپ کے اجتہاد سے اتفاق نہیں کرتے، لیکن یہ سخت جملہ ہے. یہ کراچی کے ایک بڑے مشہور طارق مسعود صاحب ہیں، میں نے اکثر ریل میں سنا ہے، اور وہ یہ لفظ میرا خیال ہے کہ ان کو زیب نہیں دے. یہ دیکھیں فقہا کے اختلافات میں نا، دیکھیں اس قسم کے ہزاروں مسائل میں اختلاف ہیں. پھر یہ نہیں ہے کہ جی یہ صرف اہل حدیث کے ساتھ آپ ایک مسئلہ لے کے بیٹھ گئے. آپ کتاب النکاح کھول کے دیکھیں کمپیریٹو فقہ میں، جی ٹھیک ہے، فقہ المقارن میں آپ ہزاروں مسائل میں اختلاف ہیں، اور ایک کے نزدیک نکاح ہوتا ہے دوسرے کے نزدیک ہو ہی نہیں رہا. نکاح کی شرائط، نکاح کے ارکان، وہ سب کچھ آپ کھول کے بیٹھے. تو اب وہ شافعی حنفی کو کہنا شروع کر دے تو زنا کر رہا ہے، حنفی شافعی کو کہنا شروع کر دے تو زنا کر رہا ہے. تو مسائل سارے جو ہے نا وہ میرا خیال ہے تہذیب کا تقاضا نہیں ہے. ہمیں اجتناب کرنا چاہیے ایسے تمام امور سے، اعمال سے، جس سے معاشرے کے اندر کسی بھی قسم کا انتشار پھیل سکتا ہے. شیخ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کے اوپر ابن تیمیہ سے پہلے کوئی نہیں تھا. تو مطلب وہ کہتے ہیں جی ہم اس پہ اجماع ہے. یہ بہت سخت لفظ ہے. کیا آپ لوگ اکیلے ہیں اس کے متعلق کچھ؟ دیکھیں اجماع نہیں ہے، ساری بات ہے کہ اجماع جو ہے نا، اجماع کے سب قائل ہیں، ہم لوگ بھی اجماع کے قائل ہیں نا. ہاں اب بات یہ ہے کہ اجماع کہاں سے آ کے، ہر دور کے اندر جو ہے وہ پوری فہرست دکھائی جا سکتی ہے. ہر صدی کے اندر فہرست دکھائی جا سکتی ہے کہ صحابہ اور تابعین انہوں نے اختلاف کیا. وہ ہم نے کمپیریٹو فقہ کی کتابوں میں جب ہم اپنے لیکچرز دیتے ہیں نا، جیسے طلاق کے اوپر ہمارا پورا کورس ہے فقہ کا، تو اس میں ہم پوری کتاب کا ٹیکسٹ دکھاتے ہیں. یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام سے لے کے ابن تیمیہ تک جن کے آپ دعوے دار ہیں، ہر دور میں ایسے علماء رہے ہیں جو ایک مجلس میں 3 طلاقوں کو ایک کنسیڈر کر. ہاں یہ بات کہی جا سکتی ہے کم رہے. ہاں ٹھیک ہے کم رہے. میجورٹی یہی کہتے رہے، جیسے ہم نے کہا ائمہ اربعہ کا موقف یہی ہے، تو بڑی بات ہے. تو اہل الحدیث کا موقف یہ ہے کہ ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اکثریت علماء جو ہے، جمہور علماء جو ہیں، وہ 3 طلاقوں کو ایک مجلس میں 3 ہی مانتی ہے. لیکن ایسے علماء رہے ہیں صحابہ کرام کے زمانے سے لے کے ہر دور میں جو یہ فتویٰ دیتے رہے ہیں کہ اگر کوئی 3 طلاقیں دیتا ہے ایک مجلس میں تو وہ ایک ہی تصور کی جائے. اب بھی ہمارے پاس دیکھیں ڈاکٹر صاحب، کوئی بندہ آتا ہے مسئلہ پوچھنے کے لیے، مطلب اہل حدیث بھی آتا ہے، تو اہل حدیث کے مطابق ہی فتویٰ پوچھ رہا ہوتا ہے. حنفی بہت آتے ہیں ہمارے پاس، 90% تو حنفی آتے ہیں طلاق کے مسائل میں. اس کی وجہ یہ کہ وہ پیچ اپ چاہ رہے ہوتے ہیں. اچھا ہم ان کو بتاتے ہیں نا، ہم ان کو بتاتے ہیں بھائی حنفی مسلک یہ کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں نہ بتاؤ، وہ ہم پہلے پوچھ کے آ رہے ہیں. سیدھی سی بات. جی اور ان کو پتہ ہوتا ہے. تو اب بات یہ ہے کہ ہم ان کو خود بتاتے ہیں بھائی جمہور کا موقف ہی ہے. جی ایسا نہیں ہے، ہم ان کو بتاتے ہیں جمہور کا، میجورٹی کا موقف یہ ہے. آپ جس اسکول آف تھاٹس ہیں اس کا یہ موقف ہے. اس کے بعد وہ ہم سے پوچھتے ہیں جی آپ کا موقف کیا ہے، ہمیں وہ معلوم کرنا ہے. تو اب ہم کیا انہیں یہ بھی نہ بتائیں ہمارا موقف کیا ہے؟ بالکل صحیح بات ہے. اور دیکھیں شیخ، دیکھیں اہل الحدیث علماء اپنا موقف صرف موقف نہیں بتاتے،
وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ بھائی یہ ہماری دلیل ہے. جی جی. اگر آپ کو اچھی لگتی ہے تو عمل کر لیجیے, نہیں تو آپ اپنے حنفی تو ہم دوسروں کے بارے میں یہ فتویٰ بھی نہیں دے رہے کہ جی وہ زنا کر رہے ہیں یا یہ کر رہے ہیں یا وہ کر رہے ہیں, بس ٹھیک ہے ہم یہ کہتے ہیں انہوں نے بھی اجتہاد کیا اور انہیں 1 گنا ثواب بھی ملے گا. بالکل بالکل 1 گنا ثواب بھی ملے گا اگر وہ غلط بھی ہیں. اگر وہ ٹھیک ہیں تو ان کا ثواب 2 گنا ہے, اور اگر ہم ٹھیک ہیں تو ہمارا ثواب 2 گنا ہے, اگر ہم غلط ہیں تو ہمارا 1 گنا ثواب ہے. اصل بات یہ. اچھا شیخ, دوسرا ایک بہت بڑا ایشو ہے جو سوسائٹل ایشو ہے جو ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے, مشروط طلاق. اب میاں بیوی میں مسئلے مسائل ہوتے ہیں, لڑائی جھگڑا ہوتا ہے, اور خواتین کے ساتھ ہمیں بہت زیادہ نرمی برتنی چاہیے. شوہر بعض اوقات غصے میں آ کے کہتا ہے کہ تم اگر اپنے ماموں کے گھر گئی, چچا کے گھر گئی, والد کے گھر گئی, فلانے کے گھر گئی, اور بعض اوقات وہ آپس میں رشتہ دار ہوتے ہیں کیونکہ برادریوں میں بھی شادیاں ہوتی ہیں, خاندانوں میں شادیاں ہوتی ہیں, وہ ایک کی دوسرے سے انمن ہوتی ہے, تو تمہیں طلاق. تو یہ اور ایسا ہوتا ہے, یہ دن رات ایسے سوالات آتے ہیں, تو اس کے متعلق کچھ بتائیے شیخ. دیکھیں اس میں تو میجورٹی فقہا کا وہی موقف ہے جو ایک عمومی موقف ہے. جی ٹھیک ہے کہ جی مشروط طلاق جیسے آپ کنڈیشنل ڈیورس کہہ رہے ہیں, تو اگر اس نے وہ کنڈیشن پوری کر دی, فلفل کر دی, شوہر نے کہا تھا کہ جی اپنی اماں کی طرف تو نہیں جانا, اگر وہ اماں کی طرف چلی گئی تو وہ کہتے ہیں جی طلاق ہو گئی. ٹھیک ہے, لیکن اس میں ابن تیمیہ علیہ رحمہ کے موقف میں ذرا تفصیل ہے اور ہم اسی کے قائل ہیں, اس تفصیل کی قائل ہیں. وہ یہ ہے کہ بیسیکلی یہ دیکھا جائے گا, یعنی ابن تیمیہ علیہ رحمہ جو ہے نا وہ مقاصد کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں, آبجیکٹیو آف شریعہ, آبجیکٹیوس کو. ٹھیک ہے, ایک ہے شریعہ رولنگ, ایک ہے اس کے آبجیکٹیوس. تو وہ کہتے ہیں آبجیکٹیوز میں ہم یہ دیکھیں گے کہ, اور آبجیکٹیوز میں خاص طور پہ اس کی نیت بہت کاؤنٹ کرتی ہے. نیت مطلب اس کی اس وقت انڈرسٹینڈنگ کیا تھی, ٹھیک ہے, انٹینشن کیا تھی اس وقت. اگر تو اس کی انٹینشن اور ارادہ یا اس کا آبجیکٹیو تھا اسے اس کام سے روکنا, اسپیسیفک کام سے, یعنی اس کا مقصد اس کو طلاق دینا نہیں تھا. ٹھیک ہے, اگر اس کا مقصد طلاق دینا ہوتا تو کسی اور وقت میں طلاق دے دیتا. ٹھیک ہے, اگر اس کا مقصد اس کو کسی کام سے روکنا تھا اور اس کے لیے اس نے طلاق کو تھریٹ کے طور پہ استعمال کیا, جیسا کہ ہمارے یہاں عموماً مرد کرتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں طلاق نہیں ہوتی. اچھا, ایسی صورت میں نہیں ہوتی. اب اس کا کیا پیمانہ ہے کہ وہ تھریٹ کے طور پہ استعمال کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا, کیونکہ شوہر تو بعد میں کہہ سکتا ہے. ہاں, اس کو ہم ذرا تھوڑا سا تفصیل سے دیکھتے. اچھا, اس پہلی صورت میں وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک قسم ہے اچھا جو ٹوٹ گئی ہے, اس کا وہ کفارہ دے گا, یعنی 10 مساکین کو کھانا کھلائے گا. ٹھیک ہے, یا جو ہے وہ اس کی بیوی کھلا دے یا یہ کھلا دے. دوسری صورت یہ ہے کہ اس میں اس کنڈیشن میں اس کا مقصد جو ہے نا صرف تھریٹ کرنا یا اس کام سے روکنا نہیں تھا, ساتھ میں اس کے مقصد میں طلاق بھی داخل تھی. اچھا, مثال کے طور پہ اب اس کی کیا مثال ہو سکتی ہے, اگر یہ ہے کہ اس لڑکی کے کسی کے ساتھ ایکسٹرا میرٹل افیئرس تھے, نکل آئے. ٹھیک ہے, اب اس نے یہ بات اس کو کہی کہ جی آئندہ اگر یہ ہوا, میں نے تمہیں معاف کیا, آئندہ اگر یہ ہوا اور مجھے پتہ چلا تو میری طرف سے تمہیں ڈیورس ہے. ٹھیک ہے, اب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو چیز ہے نا, یہ چونکہ جو نکاح ہے, ٹھیک ہے, اب نکاح ہوتا ہی اس لیے ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ انہوں نے لائے رہنا ہے اور یہ سارا کچھ ہے. تو اب چونکہ یہ اس کے بنیادی جو آبجیکٹیوز ہیں نکاح کے اس کے خلاف ہے, تو یہاں اس کے مقصد میں یہ چیز شامل ہوتی ہے کہ میں نے اب اس کو نہیں رکھنا. یہاں وہ صرف تھریٹ کرنے کے لیے نہیں کر رہا کہ اس نے اسے اس کام سے روکنا ہے, یہاں اس کے مقصد میں یہ ہے کہ اتنی کرپٹ عورت پھر میں نے رکھ کے کرنی کیا ہے. ٹھیک ہے, اچھا, کہیں بھی اس کا مقصد دیکھیں, وہ کام ہی ایسا ہے جیسے اماں کی طرف جانے سے روکنا, اس کا مقصد والدین کی طرف جانے سے روکنا, میکے جانے سے روکنا, اس کا مقصد صرف اسے کام سے روکنا ہے, علیحدہ کرنا نہیں. لیکن اس قسم کے معاملات میں اس کا مقصد علیحدگی بھی ہوتا ہے کہ اگر مثال کے طور پہ وہ زنا میں پڑ گئی ہے تو اس کا مقصد سمجھ میں آتا ہے کہ وہ علیحدگی بھی ہوتا ہے. تو وہ اس طرح سے فرق کرتے ہیں کیس ٹو کیس. اچھا, ابن تیمیہ مشروط طلاق کے معاملے میں کیس ٹو کیس فرق کرتے ہیں. بعض اوقات وہ کہتے ہیں ماموں کے گھر نہیں جانا, اور ماموں لڑکے اور لڑکی دونوں کے مشترکہ ہوتے ہیں. تو اب کیا ابن تیمیہ کے بقول پھر طلاق نہیں ہوگی؟ صرف وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں اگر اس نے کنڈیشن لگائی ہے تو عموماً اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ اس کو روکنا چاہتا ہے بس. خیر, تو لیکن جمہور اس میں بھی جمہور کے نزدیک طلاق ہو جاتی ہے. لیکن ہمیں پتہ تو ہونا چاہیے نا. دیکھیں, جب ہم کسی دین کو پڑھتے ہیں تو اس میں کیا حرج ہے ہمیں اختلافات کا پتہ ہو, اختلافات کا نہ پتہ ہو, ہمیں دوسرے علماء کے جو موقف ہے اس کا, اور پھر ان کے اختلاف کی بنیاد کیا ہے. اصل میں وہ انٹینشن کو ڈالتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی اس کنڈیشنل ڈیورس میں اس کی انٹینشن ڈیورس کی شامل نہیں ہوتی. اچھا, لیکن شیخ پتہ کیسے چلے گا کہ اس کی انٹینشن ڈیورس کی ہے کہ نہیں ہے؟ وہ اس کو عرف سے جو ہے وہ معلوم کرتے ہیں. عرف میں عموماً یہ ٹیکٹکس ہیں
کسی کو روکنے کے لیے. یعنی مرد جب کمزور ہوتا ہے نا گھر میں, ایک ہے مضبوط مرد, وہ تو اور طرح سے بھی روک لیتا ہے. ایک کمزور مرد ہوتا ہے, کمزور مرد پھر اس قسم کے تھریٹس استعمال کرتا ہے. اچھا یہ تھریٹس کرنے ٹھیک نہیں ہے, مطلب ڈیورس اس لیے نہیں ہے. اس میں ایک اور نقطہ بھی ہے, عرف تو ہر معاشرے کا مختلف ہے. اب ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنے عرف کے حساب سے یہ بات کی. ہاں, تو وہ یہ کہ عالم ڈیسائیڈ کرے گا یہ بات, یہ عامی نہیں ڈیسائیڈ کرے گا. جس سوسائٹی میں یہ مسئلہ پیش آیا ہے تو اس میں ایک عامی جو ہے, عام آدمی جی وہ ڈیسائیڈ نہیں کرے گا, وہ نہیں, وہ عالم سے مسئلہ پوچھے گا, بھئی یہ سینیریو, وہ اس کے مطابق بتائے گا کہ ہاں بھئی مجھے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے. ہر علاقے کا, ہر معاشرے کا عرف مختلف ہے. ہاں ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا شیخ, اسی تسلسل میں اگر ہم دیکھیں, یہ سوال بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ منتھلی سائیکلز میں اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو اس کے اوپر بھی تو اختلاف ہے کچھ, وہ بھی فرمائیے. ٹھیک ہے, ہاں ٹھیک ہے. دیکھیں جو پیریڈز کی طلاق ہے مینسز کے اندر, یا اسی طرح نفاس سے مراد یہ ہے کہ بچے کی پیدائش کے بعد جو عورتوں کو ایک آپ کہہ لیں کہ جی ناپاکی کے دن ہوتے ہیں, وہ میکسیمم 40 days ہوتے ہیں, لیکن بعض عورتیں اس سے پہلے بھی نکل جاتی ہیں, تو پاک ہو جاتی ہیں, اس سے پہلے بھی پاک ہو جاتی ہیں. کسی کے 10 days بھی ہو سکتے ہیں, 20 days بھی ہو سکتے ہیں نفاس کے. اب یہ ناپاکی کی حالت ہے, مینسز ہوں یا نفاس کی حالت ہو, یہ ناپاکی کی حالت ہے. تو میجورٹی کے نزدیک اس میں بھی طلاق ہو جاتی ہے. لیکن ابن تیمیہ علیہ رحمہ اور اسی طرح سے سلفی علماء میں موجودہ دور کے شیخ عثیمین نے بھی کہا ہے. ہاں, شیخ بن باز ہیں جو سعودی عرب کے مفتی اعظم ہیں, ٹھیک ہے, ان کا بھی فتویٰ یہی ہے کہ یہ طلاق نہیں ہوتی. اچھا. اور ہمارے یہاں کچھ اہل حدیث علماء, سارے نہیں, ہمارے یہاں اہل حدیث علماء میں بھی اختلاف ہے. ہاں, کچھ اہل حدیث علماء فتویٰ دیتے ہیں کہ منسز کی طلاق ہو جاتی ہے, کچھ فتویٰ دیتے ہیں کہ نہیں ہوتی, لیکن احناف کے نزدیک ہو جاتی ہے. احناف کے نزدیک ہو جاتی ہے. تو موجودہ دور کے شیخ بن باز رحمہ اللہ, شیخ عثیمین اور امام ابن تیمیہ اور ہمارے ابن تیمیہ علیہ رحمہ, ابن قیم علیہ رحمہ, یا اسی طرح سے اور یہاں پہ اہل حدیث علماء ہیں. اچھا, اور اس کے علاوہ ہمارے پاکستان کے جو اہل الحدیث ہیں ان میں کچھ کہتے ہیں طلاق نہیں ہوتی. طلاق نہیں ہوتی, اور ہماری رائے بھی یہ ہے کہ یہ طلاق نہیں ہوتی. آپ کی رائے کے مطابق بھی طلاق نہیں ہوتی. اچھا شیخ, اسی طریقے سے دیکھیں شیخ, پہلے تو میں ایک بات واضح کرنا چاہوں گا, ہم تمام علماء کی بہت عزت کرتے ہیں اور کرنا چاہیے بھی, ہمارے دین کا تقاضا ہے, اختلاف ہو سکتا ہے. اب ایک ہے عدالتی خلا. طارق مسعود صاحب ہم ان کی بہت عزت کرتے ہیں, عالم ہیں, مفتی ہیں, اور کرنی چاہیے, یہ ان کا حق ہے. لیکن وہ جس انداز میں کہتے ہیں نا عدالتی خلا ہوتی نہیں ہے, تم جہنم میں جاؤ گے, جج بھی جہنم میں جائے گا, حکمران بھی جہنم میں جائے گا, یہ بہت سخت الفاظ ہیں. تو عام آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ ہمارے حکمران, ہمارے جج, وہ وکلاء, یہ کیا سارے جہنمی ہیں؟ دیکھیں عام آدمی کی کو نا سامنے رکھ کے بات کرنی چاہیے. خاص طور پہ ہمارے جو علماء ہیں, جو مدارس سے وابستہ ہیں, وہ ایک مخصوص ماحول میں رہتے ہیں. ان کے سامنے جب آپ قرآن و حدیث کی باتیں بتاتے ہیں یا اپنے فقہا کے فتاوے بتاتے ہیں, وہ انہوں نے 7-8 سال اس ماحول میں گزارے ہیں, وہ ان چیزوں کو ڈائجسٹ کر لیتے ہیں. لیکن وہ مسلمان جو اس وقت تعداد میں زیادہ ہیں, لیکن وہ مسلمان ہیں, ہم تکفیر تو نہیں کرتے نا ان کی, وہ ویسٹرنائزڈ ایجوکیشن انہوں نے حاصل کی ہے, ویسٹرنائزڈ ماحول میں رہ رہے ہیں, اور اس وقت ہماری سوسائٹی کے اندر لوگ جو ہے وہ لبرل ہو چکے ہیں, ایک کثیر تعداد. تو آپ ان کا عرف بھی تو سمجھیں. جب وہ آپ سے ایسے جملے سنیں گے کہ جج بھی جہنمی, وکیل بھی جہنمی, پرائم منسٹر بھی جہنمی, جب آپ حکمرانوں کو جہنمی بول رہے ہیں, واٹ ڈز اٹ مین؟ یہ سخت لفظ ہے نا. تو وہ تو بولتے ہیں جی عدالتی خلا جنہوں نے لیا وہ ہوا ہی نہیں اور وہ جہنمی ہے. تو برائے مہربانی اس پہ بھی ہمارے جو کنفیوژن ہے وہ کلیئر کیجیے. دیکھیں وہ بات ٹھیک ہے, میجورٹی نہیں جو ہے, یا آناف میں یہ شرط ہے, میجورٹی بھی نہیں کہنا چاہیے, ٹھیک ہے. آناف کے یہاں یہ شرط ہے کہ خلا میں جو ہے نا وہ شور کی رضامندی ضروری ہے. اچھا خلا کیا ہے؟ دیکھیں ایک ہے طلاق, ایک ہے خلا. ٹھیک ہے. بیسیکلی طلاق اور خلا سے پہلے تو ہمیں نکاح کو سمجھنا چاہیے نا. نکاح بیسیکلی آپ کہہ لیں ایک سوشل کانٹریکٹ ہے, ٹھیک ہے. جیسے کانٹریکٹ میں ایک آفر اور ایکسیپٹنس ہوتی ہے, تو اسی طرح یہاں پہ بھی آفر اینڈ ایکسیپٹنس ہے, ایجاب و قبول. ایگزٹ کا بھی کوئی قانون ہوتا ہے. جس طرح کانٹریکٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کچھ کنڈیشنز کے ساتھ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اسی طرح سے اس کانٹریکٹ سے آپ نکل بھی سکتے ہیں. اور کانٹریکٹ میں جیسے 2 پارٹیز ہوتی ہیں, اسی طرح سے یہ بھی ایک سوشل کانٹریکٹ ہے, اس میں 2 پارٹیز ہیں,
ٹھیک ہے. ایک مرد ہے ایک عورت ہے, عورت کی طرف سے اس کا ولی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جو آفر کرتا ہے اور مرد اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے, جسے ہم کہتے ہیں قبول ہے قبول ہے قبول ہے, ٹھیک. تو یہ آفر اور ایکسیپٹنس سے ایک کانٹریکٹ وجود میں آ گیا کہ جی عورت کے ولی نے کہا کہ یہ اس کی رسپانسبلٹی میری ذمہ داری تھی, یعنی عورت کے باپ نے کہا اس بچی کی, میری بچی کی ذمہ داری میری تھی, نان نفقے کی سیکیورٹی کی جو بھی, اب میں نے تمہیں ٹرانسفر کی, تم نے اس کو ایکسیپٹ کیا, وہ کہتا ہے میں نے ایکسیپٹ کیا. تو یہ ایک کانٹریکٹ ہو گیا. اب کوئی بھی پارٹی ان میں سے, پارٹی اے یا بی, میل اینڈ فیمیل, ٹھیک ہے, دلہا یا دلہن, وہ کوئی بھی اس میں سے کسی بھی وقت نکل سکتا ہے. اگر مرد اس میں سے نکلے تو اس کو ہم کہتے ہیں طلاق, یعنی اس کانٹریکٹ کو وہ توڑ دیتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے دنیا کے کانٹریکٹ ہیں آپ کے, آپ جب بھی چاہیں اس میں سے نکل سکتے ہیں. تو یہاں سے بھی وہ مرد نکل جائے تو اس کو ہم طلاق کہتے ہیں کہ اس نے اس کانٹریکٹ کو توڑ دیا, اور عورت اگر اس کانٹریکٹ سے نکل جائے تو اس کو ہم خلا کہتے ہیں. شیخ یہاں تک تو بات درست ہے, لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ عورت کے پاس کوئی شرعی ریزن ہونی چاہیے, کیا یہ درست ہے؟ بات یہ ہے کہ مرد کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ اس کے پاس شرعی ریزن ہو. اگر آپ یہ مرد کے لیے بھی کہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے. اچھا, ہاں, مرد بغیر شرعی ریزن کے بھی طلاق دے دیتا ہے, تو آپ کنسیڈر کرتے ہو؟ کون نہیں کر رہا مجھے بتائیں, کون نہیں کر رہا؟ لیکن شیخ مرد وہ آیا غصے میں آیا طلاق دے دی, اس کو دوسری عورت پسند آئی طلاق دے دی, تو ہم اس کو کنسیڈر کرتے ہیں, ساری کر رہے ہیں. تو پھر وہ بات یہ, وہ تو اہل حدیث تھوڑا بہت مارجن دے رہے ہیں, اناف تو 4 ہاتھ آگے کھڑے ہیں کنسیڈر کرنے میں. مجھے بتائیں, وہ تو کوئی رستے اگر نکال رہے ہیں کہ ڈائیورس نہیں ہوئی, وہ تو اہل حدیث نکال رہے ہیں, اناف تو تیار کھڑے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عورت بھی بغیر شرعی وجہ کے خلا لے سکتی ہے؟ دیکھیں بات پھر وہی ہے, نکاح کیا ہے؟ ایک کانٹریکٹ ہے, ایک سوشل کانٹریکٹ ہے. مطلب عورت اگر یہ کہے ہم گھر جائیں, ہماری بیویاں ہم کو یہ کریں, بیوی کہوں گا, میرے پاس تو ایک ہی ہے کہ جی مجھے تم پسند نہیں ہو, میں نے خلا لینا ہے, تو اس کے پاس یہ اختیار ہے؟ بالکل اختیار ہے, حدیث کہتی ہے اختیار ہے. ایک جو ہے صحابی آپ علیہ السلام کے پاس آئیں, ٹھیک ہے, معروف حدیثیں ہیں, آپ کو مل جائیں گی انٹرنیٹ پہ, گوگل پہ, چیٹ جی پی ٹی پہ جائیں, وہ آپ کو حوالے وہ غلط نکالتا ہے چیٹ جی پی ٹی, لیکن بہرحال وہ حدیثیں آپ کو نکال کے دے دے گا, ٹھیک ہے. کہ صحابیہ نے آ کے کہا جی اللہ کے رسول میں اپنے شوہر کو یہ نہیں کہتی کہ وہ دیندار نہیں ہے یا اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں, ٹھیک ہے, دین کے میں الزام نہیں لگاتی, نہ اس کے اخلاق پہ الزام لگاتی, مجھے پسند نہیں ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا واپسی چاہتی ہے؟ اس نے کہا ٹھیک چلو واپسی کر دیتے ہیں. ایک اور خاتون نے کہا, ایک بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جی میرے والد نے میری مرضی کے بغیر شادی کر دی, تو آپ علیہ السلام نے فرمایا واپسی چاہتی ہے؟ اس نے کہا ہاں, تو اللہ کے رسول نے واپسی کر دی. تو وداؤٹ اینی ریزن. دیکھیں کہنے کا مقصد یہ ہے, آپ آبجیکٹیوز آف, ایکسٹریملی سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں, آبجیکٹیوز آف شریعہ, تو اس طرح آبجیکٹیوز آف سوسائٹی بھی تو ہونی چاہیے. آبجیکٹیو آف فیملی لائف تو اس طرح تباہ ہو جائے گی. کیسے بھائی عورتوں کو, اگر عورت تو کبھی بھی ناراض ہو جاتی ہے, کبھی بھی لڑنا شروع کر دیتی ہے, وہ تو کہے گی جناب مجھے تم پسند نہیں ہو, مجھے تمہاری شکل نہیں پسند, تم نے مجھے اس مہینے پیسے کم دیے, وہ تو کھلا لے کے بیٹھ جائے گی. مجھے بتائیں مرد کیا کر رہے ہیں؟ نہیں اس وقت کرنٹ سچویشن, دیکھیں آپ عورت کو ابھی چھوڑ دیں, اس کو اپنے ذہن سے اتاریں. اس وقت کرنٹ سچویشن میں زیادہ سیپریشن جو ہو رہی ہے, کانٹریکٹ یہ ٹوٹ رہا ہے, وہ ڈیورس سے ٹوٹ رہا ہے یا خلا سے ٹوٹ رہا ہے. اعداد و شمار نکال لیں تو ڈیورس سے ٹوٹ رہا ہے. خلا بھی تو ہو رہا ہے شیخ, اس وقت پاکستان میں خلا بہت بڑھ گیا ہے, خلا بڑھ رہا ہے, ڈیورس بڑھ گئی ہے. میں یہ کہوں گا دونوں طرف جو ہے نا, اب خواتین پڑھ لکھ گئی ہیں, یونیورسٹی جاتی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم سارا اختیار مرد کو تو دے رہے ہیں کہ وہ جب چاہے ڈیورس دے, تو ہم اس کو تو ایکسیپٹ کر رہے ہیں, اس کو تو ریزن کی بھی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس کے اوپر ہم پریشر اور وہ سارا ایموشنل جو ہے وہ بھی سارا نہیں ڈال رہے, بوجھ بھی نہیں ڈال رہے. شیخ میں نے جو علماء سے سنا ہے ابھی تک, جس میں احناف بھی شامل ہے, کہ وہ مرد کو بھی کہتے ہیں کہ شرعی اگر وجہ نہیں ہے تو طلاق اگر آپ دے رہے ہو تو غلط کر رہے ہو, لیکن کنسیڈر کر لیتے ہیں. تو بس یہاں پہ بھی کریں پھر. اچھا, ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مستحب یہی ہے, بہتر یہی ہے کہ کوئی شرعی وجہ ہے تو خلا لو. تو اس کے اوپر ہمارے سلف و صالحین کا کیا موقف ہے اگر یہ جو عورت بغیر وجہ خلا لے لے؟ دیکھیں خلا اگر بغیر وجہ کے لے لے تو خلا تو ہو جاتی ہے. وجہ کی تو کسی نے بھی جو ہے نا وہ کنڈیشن نہیں لگائی. ہاں, جو کنڈیشن لگائی جاتی ہے وہ خاوند کی رضامندی کی. کیا مطلب خاوند کی رضامندی؟ اصل میں احناف یہ کہتے ہیں کہ خلا بیسیکلی طلاق ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے خلا کو علیحدہ نہیں کیا. یہ ایک بنیادی جو ہے نا وہ اختلاف ہے کہ خلا جو ہے طلاق ہے یا خلا فسخ نکاح ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو احناف اس کو طلاق بناتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ عورت عدالت میں جائے, جی ٹھیک ہے,
اور وہاں پہ اپنا مسئلہ پیش کرے، اور جج یہ سمجھے کہ عورت جو ہے یا بیوی حق بجانب ہے، اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ناانصافی ہو رہی ہے، ہاں اس کو سیپریشن کرنی چاہیے، کوئی ریزن ہو، کوئی ریزن، تو وہ پھر شوہر کو حکم دے کہ اس کو طلاق دو، اور شوہر جو ہے وہ پھر اس عورت کو طلاق دے دے، اس کو وہ خلا کا نام دیتے ہیں۔ یعنی ایک طلاق ہے جو شوہر نے خود انیشیٹ کی ہے، یہ تو ڈیورس ہے، اور ایک طلاق وہ ہے جو شوہر نے بیوی کے مطالبے پہ دی ہے، اچھا، کورٹ میں جا کے، یہ خلا اس کو وہ بناتے ہیں۔ اگر مثال کے طور پہ اسی کیس میں ہم تھوڑا سا اور اسپیسیفک ہو جائیں، شوہر بضد ہو میں نے نہیں دینی طلاق، تو پھر احناف کیا کہتے ہیں؟ نہیں ہوتی۔ اچھا، ہمارے یہاں ہاں لٹکی رہتی ہے، ہمارے یہاں یہی مسئلہ تو ہے نا، شوہر بیٹھا ہوا باہر یورپ میں، یو ای میں، امریکہ میں، جی، وہ آتا ہی نہیں ہے، وہ کیوں آئے گا؟ ٹھیک ہے، اگر وہ پاکستان میں بھی بیٹھا ہو، کون سا اسے پولیس والے اٹھا کے لے آئیں گے عدالت میں؟ اب بات سمجھ، تو طلاق نہیں ہوتی؟ ہاں، ان کے نزدیک پھر ہوتی نہیں، حنفی مذہب میں طلاق نہیں ہوتی، پھر نہیں ہوتی۔ اچھا، تو پھر تو وہ ساری عمر لٹکی رہے گی، ساری عمر لٹکی رہتی ہے۔ اب یہی تو مسئلہ ہے نا، یہی مسئلہ ہے نا، اسی لیے اب بعض احناف نے عدالتی خلا کے حوالے سے نرم رائے کا اظہار کرنا شروع کر دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن یہ ہے کہ اس میں جو دوسرا جو موقف ہے نا، جیسے شوافی کا ہے، شافی اسکول آف تھاٹ میں بھی یا اہل حدیث میں بھی، کہ یہ بیسیکلی فسخ نکاح ہے، فسخ نکاح، خلا ڈیورس نہیں ہے کہ جی شوہر جا کے ضرور طلاق ہی دے تو خلا ہوتی ہے، شوہر طلاق بھی دے دے تو چلیں ٹھیک ہے، وہ ڈیورس ہو گئی ہے، یعنی نکاح ختم ہو گیا۔ فسخ نکاح کا مطلب یہ ہے کہ نکاح جو ہے وہ ختم ہو گیا، اس میں وہی اس کو کہتے ہیں جوڈیشل انلمنٹ، یعنی جو جج ہے اگر شوہر پیش نہیں ہوتا مثال کے طور پہ، اس کو وہ جج جو ہے وہ بلواتا ہے عدالت میں، وہ آتا ہی نہیں ہے۔ اب ظاہر بات ہے وہ آتا ہی نہیں ہے تو اس کی سائڈ پہ وہ کیس مطلب سن کے کیسے آگے فیصلہ کرے گا دونوں کا، تو وہ صرف عورت کی بات سن کے جو ہے وہ یک طرفہ فیصلہ کر دیتا ہے، اچھا، کہ میں نے نکاح ختم کروا دی، اس کی قانونی حیثیت ہے ہمارے یہاں۔ ٹھیک ہے شیخ، یہ دیکھیں نا، یہ تو پھر عورت کے ساتھ ظلم ہو گیا اگر وہ اس طرح، تو اگر ساری عمر لٹکی رہے۔ ہاں، اصل بات یہی، کوئی عورت یہ کہہ سکتی ہے کہ اس مرد کے اندر یہ ایشوز ہیں، یہ پرابلم ہے، مرد مانے ہی نا۔ ہاں، بعض اوقات مرد نہ مرد ہوتا ہے، بعض اوقات وہ نہ نفقہ نہیں دے رہا، ٹھیک ہے، خرچہ ہی نہیں دے رہا، اس کی ذمہ داری نہیں اٹھا رہا۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے، دیکھیں عورت کی بھی تو جذبات ہیں، وہ کہے مجھے یہ شخص نہیں پسند۔ دیکھیں بات یہی ہے کہ مرد اگر یہ کہے کہ مجھے یہ عورت نہیں پسند، تو معاشرہ قبول کر لیتا ہے اس کی اس بات کو۔ اصل بات یہی، دیکھیں نا، آپ بھی جانتے ہوں گے ہمارے معاشرے میں عام بات ہے کہ ایک مرد کہتا ہے کہ جی میرے والدین نے شادی کر دی ادھر، میرے خاندان، کانٹریکٹ وجود میں آیا آفر اینڈ ایکسیپٹنس سے، ایک ہی بندے نے آفر نہیں کی، ایک نے آفر کی، دوسرے نے ایکسیپٹ کی، ٹھیک ہے۔ اب آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ایک اگر چاہے تو نکل سکتا ہے وداؤٹ اینی ریزن، دوسرا نہیں نکل سکتا، کیوں نہیں نکل سکتا؟ کانٹریکٹ تو ہوا ہی نہیں، پھر تو کانٹریکٹ نہیں ہوا نا، کانٹریکٹ میں آپ نے ایک بندے کا پڑلا بھاری بنا دیا، کیسے بنا دیا؟ آپ کے پاس کوئی شرعی دلیل بھی نہیں، کانٹریکٹ کی ڈیفینیشن کے خلاف ہے۔ ہاں، دیکھیں نا، جب مرد، یہ ہمارے معاشرے میں عام ہے کہ ہمارے معاشرے میں کئی مرد ایسے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی خاندان، برادری، والدین کے پریشر کی وجہ سے میں نے شادی کر لی، مجھے یہ لڑکی پسند نہیں تھی، میرے چچا، ماموں، تایا، پھوپھی کی لڑکی تھی، تو لہٰذا اب میں اپنی مرضی سے کرنا چاہتا ہوں، تو اس کو تو کوئی کچھ نہیں کہتا۔ اب وہ ایک وقت میں دوسری کر سکتا ہے، لیکن عورت تو ایک وقت میں دوسرا مرد نہیں کر سکتی، تو وہ اگر یہ کہتی ہے مجھے یہ شخص پسند نہیں ہے، یا بہت دفعہ میں ہمارے پاس اکثر مسائل آتے ہیں، وہ شوہر جو ہے وہ باہر منہ ماری کر رہا ہے، ایکسٹرا میرٹل افیئرز ہیں اس کے، تو اب وہ کیا کرے، برداشت بھی نہیں کر پا رہی۔ اچھا، ایک اسی سے ملتا جلتا ایک اور ہے کہ کیا طلاق کا حق عورت کو ڈیلیگیٹ دیا جا سکتا ہے؟ اس میں بھی میجورٹی یہی کہتی ہے کہ کیا جا سکتا ہے، اس کو تفویض طلاق کہتے ہیں، اور ہمارے ہاں نکاح فارم رجسٹریشن میں بھی یہ چیز موجود ہے، لیکن عام طور پہ اہل حدیث کا موقف یہ ہے کہ نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، میجورٹی سے مراد؟ میجورٹی سے چاروں فقہا اس کے قائل ہیں کہ عورت کو طلاق کا حق دیا جا سکتا ہے، لیکن احناف تو تفصیل تھوڑی مختلف ہو سکتی ہے، لیکن جب وہ نکاح فارم میں تو احناف ہمارے علماء خود اس کو کاٹ دیتے ہیں۔ نہیں، وہ کہتے ہیں نا کیا جا سکتا ہے، لازم تو نہیں ہے نا، نہیں، اس سیکشن کو ہی کاٹ دیتے ہیں، ہمارے اہل حدیث علماء تو کاٹ دیتے ہیں نا، احناف بھی کاٹتے ہیں۔ ہاں، تو وہی ہے نا، اس بات کو سمجھے، ہاں وہ حق نہیں دیتے، وہ اس لیے نہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آپشنل چیز ہے، یعنی مرد چاہے تو دے سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ عورت بھی کیا طلاق بولے گی یا طلاق بولے گی کیا؟ تفویض طلاق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شوہر نے کہا کہ یہ میرا حق تھا، طلاق شریعت نے مجھے دیا تھا، تو میں نے اپنا رائٹ تمہیں دے دیا۔ اب عورت یہ بول سکتی ہے کہ میں نے تم سے طلاق لی؟ اب عورت جب یہ کہے گی نا تو طلاق ہو جائے گی۔ اچھا، تو چاروں ہمارے ائمہ جو ہیں وہ اس کے قائل ہیں؟ ہاں،
لیکن اس میں ہمارے اہل حدیث میں یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کے ہاتھ میں طلاق کی گرہ رکھی ہے، اس کی کوئی وجہ ہے. ٹھیک ہے. اگر عورت کے ہاتھ میں آپ نے یہ طلاق کی گرہ دے دی نا تو پھر تو طلاقیں بڑھ جائیں گی، سیدھی سی بات ہے. ٹھیک ہے. خلا میں تو اس کو چلیں عدالت میں جانا پڑتا ہے، درمیان میں کوئی پروسیجر انوالو ہوتا ہے، ثالثی ہو جاتی ہے، وہ معاملے جذبات تھوڑے ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، پیچ اپ ہو جاتا ہے. آپ نے اس کو مطلب وہ جو آپ خلا کے اوپر اعتراض کرتے تھے نا، عدالتی خلا کے اوپر آپ اعتراض کر رہے تھے. اب بات سمجھ کہ جی آپ نے عورتوں کو حق دے دیا تو اب وہ بلا وجہ طلاقیں لے رہی ہیں. تو تفویض طلاق میں تو آپ ان کو آلریڈی گھر بیٹھے حق دے رہے ہو کہ جب مرضی چاہو طلاق لے لو، یعنی عدالت جانے کی بھی ضرورت نہیں. تو تفویض طلاق جو ہے وہ حنفی مذہب میں موجود ہے. ہاں بالکل ہے، وہ تو نکاح فارم رجسٹریشن میں آپ کیا. تو یہ آپ نے اس کو گھر بیٹھے طلاق کا حق دے دیا. اعتراض کیوں کرتے ہیں جذبات میں آ کے کہ جی آپ جج بھی جہنمی اور وزیر اعظم بھی جہنمی اور فلانا بھی جہنمی؟ تو جب تفویض جو طلاق کا حق جو ہے آپ نے اس کو دے دیا، آپ کے مذہب میں موجود ہے، تو وہ اسے عدالت جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اسے عدالت جانے کی گھر بیٹھی آپ کو طلاق دے کے فارغ ہو جائے گی. اچھا ایک اور بہت بڑا ایشو ہے، وہ یہ ہے کہ طلاق انسان کبھی خوشی میں نہیں دیتا. ایسا نہیں ہوتا کہ میاں بیوی جناب بہت اچھے ماحول میں ہیں اور بہت اچھا ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت کی باتیں ہو رہی ہیں اور وہ طلاق دے دیں. طلاق ہمیشہ اسی وقت دی جاتی ہے کہ جب مرد یا عورت ناراض ہو، غصے میں ہو، ان کی کوئی لڑائی ہوئی ہو. تو طلاق تو ہوتی ہے غصے میں. تو کیا غصے میں طلاق ہو جاتی ہے؟ کیونکہ اکثر مرد بعد میں یہ کہتے ہیں کہ میں بہت غصے میں تھا، میں ناراض تھا، میرا دماغ اس وقت کام نہیں کر رہا تھا تو میں نے طلاق دے دی، لیکن اب میں اپنے ہوش میں آیا ہوں تو میں نے ریئلائز کیا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. تو یہ کیا ہے شیخ؟ دیکھیں جمہور کے نزدیک تو غصے میں طلاق ہو جاتی ہے، لیکن جو محققین ہیں، ٹھیک ہے، ابن تیمیہ وغیرہ، یہ وہ ہمارے طلاق کے معاملے میں نا جتنا بھی نقطہ نظر ہے وہ ابن تیمیہ علیہ رحمہ کے اوپر بیس کر رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے. ان کا کہنا یہ ابن تیمیہ علیہ رحمہ وغیرہ کا، یا بعد میں جو سلفی علماء ہیں انہوں نے مزید اس کو ریفائن کیا. انہوں نے کہا جی غصہ جو ہے نا اس کی کئی سٹیجز ہوتی ہیں. ایک ہے ابتدائی غصہ، اس میں تو طلاق ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. ایک ہے ایسا غصہ کہ جس میں انسان اپنے سینسز میں نہیں رہ جاتا، دیوانہ ہو جاتا ہے، مطلب اسے شعور ہی نہیں تھا کہ اس نے طلاق دی ہے کہ نہیں. اس سے کیا مراد ہے؟ اب اس کا کیسے پتہ چلے گا وہ کون سا غصہ تھا؟ اس میں یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو جیسے ہارم کرے، اپنے آپ کو نقصان پہنچائے. ہاں، جس میں انسان پاگل پنے والی حرکتیں کرے. اور یہ غصے، دیکھیں سائیکالوجسٹ بتاتے ہیں کہ ایک غصے کی ایسی سٹیج ہوتی ہے کہ انسان اتنا غصے میں آیا، آل فال بول رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کیا بول رہا ہے، چیزیں پٹک رہا ہے، توڑ رہا ہے اور پاگلوں والی حرکتیں کر رہا ہے. تو میجورٹی کے نزدیک اس میں طلاق نہیں ہے. اچھا، میجورٹی کون؟ میجورٹی تقریباً فقہا میں آپ کہہ لیں ساری تقریباً، ہاں، لیکن وہ اس کی نا اس میں وہاں ساری اس میں وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ جی یہ غصہ جو اس کو جنون تک پہنچا دے. ہاں، جنون تک. ہاں. اب اصل میں آتا ہے درمیان میں ایک غصہ جو اختلافی ہے، جسے آپ شدید غصہ کہہ دیتے ہیں. ایک ابتدائی غصہ ہے، اس میں طلاق ہو جاتی ہے. ایک وہ ہے جو جنون تک پہنچا دے، اس میں طلاق نہیں ہوتی. ہاں، ایک درمیان میں غصہ ہے، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں اختلاف ہے. وہ میجورٹی کہتی ہے کہ اس میں بھی طلاق ہو جاتی ہے. ہاں، لیکن اس میں ابن تیمیہ علیہ رحمہ وغیرہ وہ جو حدیث ہے نا کہ لا طلاق ولا عتاق فی اغلاق، ٹھیک ہے، کہ اغلاق کہتے ہیں کہ جب آپ کا دل و دماغ بند ہو جائے. اچھا، ہاں، تو غصے میں تو دل و دماغ بند ہی ہو جاتا ہے نا تو شیخ. اس وقت جو ہے وہ کوئی طلاق نہیں ہے. اگر انسان شیخ دیکھیں، کبھی کوئی انسان یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں غصے میں ہوں، میرا دل اور دماغ دونوں چل رہا ہے؟ وہ تو آگ ہوتی ہے غصہ. بس ایسے ہی اصل میں وہ یہ ہوتا ہے نا کہ حدیث میں ایک لفظ آ گیا، دوسروں نے اس کی دوسری انٹرپریٹیشن کر لی. ہاں، تعبیر و تشریح میں دوسروں نے اغلاق کا معنی یہ کر لیا کہ باہر سے کسی نے آپ کو مجبور کیا، مثال کے طور پہ کسی اور نے یہ معنی کر لیا. اغلاق سے مراد یہ ہے کہ گن پوائنٹ پہ کوئی آپ سے طلاق دلوا رہا ہے، اور کوئی کہہ رہا ہے کہ اغلاق سے مراد یہ ہے یعنی اغلاق کا مطلب ہے مطلب بند ہونا، جیسے آپ کسی کو کہتے ہیں دروازہ بند کر، ٹھیک ہے، ہاں، مغلق جیسے ایک لفظ ہمارے یہاں بولا جاتا ہے. تو اب یہ ہے کہ وہ باہر سے کسی نے آپ کو مجبور کیا، یا بعض اوقات وہ آپ کے اندر سے بھی جو ہے وہ اغلاق کی کیفیت ہو سکتی ہے. تو کوئی اس کے ایکسٹرنل ریزن کی طرف چلا گیا، کوئی انٹرنل ریزن کی طرف چلا گیا، تو اس لیے اختلاف ہو گیا اس میں. شیخ ابھی آپ نے ایک لفظ، ایک جملہ کہا کہ گن پوائنٹ پر طلاق. دیکھیں شیخ، ایک تو میں آپ سے یقیناً یہ سوال پوچھوں گا کہ کوئی انسان کو اغوا کر لے، زبردستی جو ہے وہ اس سے طلاق دلوا دے، طلاق کے جملے کہلوا دے. دوسرا شیخ، بعض اوقات گن پوائنٹ نہیں ہوتا، لیکن گھر میں والد صاحب ہیں، والدہ ہیں، بہنیں ہیں، وہ آپ کو روز پریشر کر رہے ہیں، روز آپ کی ذہن سازی کر رہے ہیں، بیوی کو طلاق دو، بیوی کو طلاق دو. اب ہم انسان ہیں،
ہو سکتا ہے کسی دن بیوی کے اوپر ہم بھی ناراض ہوں. تو خاندانی پریشر کی وجہ سے جو طلاق دی جاتی ہے اس میں اس کو اگر ہم تھوڑا اور وسیع کر لیں, جو لوگ برادریوں کی شکل میں رہتے ہیں, آپ کہہ لیں کہ فیملی اسٹرکچر ان لوگوں کا اس طرح ہوتا ہے, قبائلی شکل میں رہتے ہیں, اس پریشر کی وجہ سے جب طلاق ہوتی ہے, ماں باپ یا گھر والوں کے پریشر کی وجہ سے طلاق ہوتی ہے, اس میں کیا کہیں گے پھر ہم؟ دیکھیے بات وہی ہے کہ عام طور پہ انسان کی نیت شامل ہوتی ہے اس میں, تو اس لیے اس طلاق کا اعتبار ہوگا. ہاں اگر کوئی ایسی صورت حال ہے جس میں آپ کو لگے کہ اس میں اس کی نیت شامل نہیں تھی اور اغلاق کی کیفیت ہو گئی تھی, مثال کے طور پہ اس کی بیوی سے کہتی ہے بھائی دے طلاق, اگر طلاق نہیں دیتا تو میں سوسائڈ کرتی ہوں, یا ماں کہتی ہے بھائی میں سوسائڈ کرتی ہوں, ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ اب ظاہری بات ہے کہ یہاں وہ ڈر گیا, ٹھیک ہے, کہ یہ کہیں سوسائڈ نہ کر لیں, ٹھیک ہے. تو ایسے میں اس نے یہ الفاظ بول دیے, تو یہ پھر اغلاق کی کیفیت میں چلا جاتا ہے, جسے آپ کہتے ہیں مکرہ, یعنی جس کو مجبور کیا گیا. ابھی آپ نے کہا نا مجبور کیا گیا, تو مجبور صرف گن پوائنٹ والا مجبور نہیں ہوتا, دوسرا بھی مجبور ہوتا ہے. ہاں, تو اب وہ مجبور جو ہوتا ہے نا, وہ مجبور کی نیت شامل نہیں ہوتی. اور انما الاعمال بالنیات, چونکہ ابن تیمیہ علیہ رحمہ کے موقف میں نیت بہت اہم ہے. اس پورے پروسیس میں آپ دیکھیں گے نا, طلاق کے ان کے جو مسائل ہیں نا, وہ ظاہری بات ہے ایک پرنسپل کے گرد گھوم رہے ہیں, اور یہ کہ وہ نیت کا اعتبار کر رہے ہوتے ہیں کہ اس ظاہری عمل میں پیچھے اس کی نیت اگر کچھ کرائن سے ڈیفائن ہو جائے. اب آپ کہیں گے نیت کیسے ڈیفائن ہو سکتی ہے, مطلب یہ کرائن ہی ہوتے ہیں نا جو ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں, انڈیکیٹرز ہیں, مختلف انڈیکیٹرز. شیخ اس میں آپ کی بات سے مجھے سمجھ بھی آ رہی ہے اور میں اتفاق بھی کروں گا. دیکھیں بعض گھروں میں والدہ کا بڑا انفلوئنس ہوتا ہے, اور کچھ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب لوگوں کی عمر بڑھنا شروع ہوتی ہے, مینٹل ہیلتھ ایشوز کا پہلے تو اتنا علم نہیں ہوتا تھا, لوگ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں, انگزائٹی کا شکار ہوتے ہیں. اب والدہ صاحبہ کی بہو سے بنی نہیں, تو وہ اپنے بیٹے کو روز کوئی نہ کوئی جملہ بولتی ہیں, پریشرائز کرتی ہیں. پنجابی میں کہتی ہیں میں تینوں دودھ نہیں بخشاں گی, اس قسم کے جملے, طلاق دے دو نہیں تو مجھے چھوڑ دو, نہیں تو میں مر گئی, میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے. اب وہ بیچارہ اگر ایسے میں پریشرائز ہو کے طلاق دے دیتا, تو آپ کی بات جو مجھے سمجھ آئی ہے, طلاق نہیں ہوگی ابن تیمیہ کے اصول کے مطابق. از اٹ لائک دیٹ؟ نہیں, کیس ٹو کیس ویری کرے گا. ہم اس بندے سے پوچھیں کہ ساری سچویشن کیا تھی, اس کی مجبوری کو نا ذرا ہمیں ڈیپلی جا کے تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا کہ وہ مجبوری کیسی تھی. اچھا, جیسے غصے میں 3 کیفیات کر لیں, اسی طرح مجبوری کی بھی ہم مثال کے طور پہ کچھ سٹیجز کر لیں, 3 کر لیں, 5 کر لیں, پھر اس کے بعد اس کو ڈیفائن کریں. ایک عمومی بات کہنا ان مسائل میں نا مشکل ہو جاتا ہے. تو آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ اگر پریشر کوئی لائف تھریٹننگ ہو تو پھر؟ ہاں, اصل بات یہ. اچھا, لائف تھریٹننگ پریشر میں جو ہے وہ طلاق نہیں ہوگی. یہ بات, یہ آپ نے اچھا لفظ بولا ہے. ٹھیک ہے. شیخ ایک اور ایشو ہے, آپ جانتے ہیں ایوری تھنگ ہیز بیکم ڈیجیٹلائزڈ. تو آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, واٹس ایپ کا دور ہے. تو اب یہ سوال بھی نوجوان ہم سے کرتے ہیں, جی واٹس ایپ پہ طلاق دے دی, میسیجز پہ طلاق دے دی, سوشل میڈیا پہ طلاق دے دی, اس کے متعلق کیا کہیں گے؟ طلاق ہو جاتی ہے؟ دیکھیے طلاق تو آپ زبانی دیں یا تحریری دیں, طلاق دونوں صورت میں ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جی خواتین یہ بھی کہہ رہی ہوتی ہیں کہ جی وہ نوٹس تو میرے شوہر نے بھیجا تھا, میں نے وصول ہی نہیں کیا. مطلب انہیں یہ لگتا ہے کہ جی چونکہ وصول نہیں کیا تو طلاق نہیں ہوئی, یا میں نے وہ میسج دیکھا ہی نہیں. ٹھیک ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ اس یا میرے علم میں نہیں ہے. دیکھیے خاتون کا علم میں ہونا یہ لازمی نہیں ہے, لازمی نہیں ہے, ضروری نہیں ہے طلاق ہونے کے لیے. اگر شوہر نے طلاق انیشیٹ کر دی, مثال کے طور پہ اس نے ایک نوٹس بھجوا دیا یونین کونسل کے ذریعے, خاتون کو نہیں ملا پھر بھی طلاق ہو گئی, یا خاتون نے وصول نہیں کیا پھر بھی طلاق ہو گئی. اس نے میسج اس کو بھیج دیا واٹس ایپ پہ, اس نے پڑھا پھر بھی طلاق ہو گئی, نہیں پڑھا پھر بھی طلاق ہو گئی, کیونکہ اس نے انیشیٹ کر دی ہے نا. ٹھیک ہے. کیونکہ ہمارے ہاں شیخ یہ ایک عمومی طور پہ نا 3 نوٹس آتے ہیں یونین کونسل کی طرف سے, تو یہ بہت زیادہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ جی وہ نوٹس تو ہم نے ریسیو ہی نہیں کیا, ہم نے تو پڑھا ہی نہیں, ہم نے تو دیکھا ہی نہیں. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں, جو مجھے آپ کی بات سمجھ آئی ہے, کہ جب شوہر نے طلاق کو انیشیٹ کر دیا, میسج ملے یا نہ ملے, وہ لیٹر ریسیو ہو, وہ لیٹر وہ دیکھیں نہ دیکھیں, طلاق واقعہ ہو جائے گی. از اٹ لائک دیٹ؟ اس میں یہ ہے کہ جمہور یہ کہتے ہیں کہ جو ریٹن طلاق ہوتی ہے نا, اس میں نیت ضروری ہے. اچھا, طلاق کی نیت ضروری ہے, یعنی اس نے وہ لکھتے ہوئی نیت کی ہو. مثال کے طور پہ جیسے اب دیکھیں اسٹامپ پیپر بعض اوقات آپ کے یہاں تحریر کسی سے لکھوا لیتے ہیں, کمپوزر ہوتے ہیں نا, شور تھوڑی لکھتا ہے, اس کو کہتے ہیں بھائی تم سائن کر دو. ٹھیک ہے. تو اب جب وہ سائن کر رہا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کی نیت ہو
کہ میں یہ طلاق کے سائن کر رہا ہوں. اگر کسی کی نیت نہیں ہے وہ طلاق دے رہا ہے تو کیا طلاق واقع ہو جائے گی کیا؟ جمہور کے نزدیک یہ صرف ایک تحریر کی، یہ طلاق نہیں ہوئی. مثال کے طور پہ جیسے ہمارے کہتے ہیں جی غلطی سے واٹس ایپ میسج ہو گیا، میں نے لکھ کے رکھا تھا کہ میں دوں گا. تو ایسی خطرناک چیز لکھ کے رکھی ہوتی ہے میسیجز کے ٹھیک ہے، وہ جھگڑوں میں ایسا ہو جاتا ہے جھگڑوں میں ایسا ہو جاتا ہے، انسان غصے میں پاگل ہو جاتا ہے تو لکھ کے رکھ لیتے ہیں. تو وہ غلطی سے وہ کہتا ہے جی سینڈ ہو گیا. اگر واقعتاً ایسا ہے، ہمیں نہیں پتہ، اللہ اور اس کے درمیان ہے یہ ساری چیز، اگر واقعتاً ایسا ہوا کہ غلطی سے سینڈ ہو گیا اس کا، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ ایسی ریٹن طلاق ہے جس میں نیت شامل نہیں ہے. اچھا، یعنی نیت شامل ہونا ضروری ہے. ہاں، نیت شامل ہونا ضروری ہے. شیخ ایک بہت بڑا سوال پوچھا جاتا ہے، یہ فیمنسٹس کی طرف سے ایک اعتراض ہے کہ مرد کو تو آپ نے طلاق کا حق دے دیا، عورت کو یہ حق نہیں دیا، نمبر ایک. اور عدت مرد کے لیے کیوں نہیں ہے؟ مرد تو جناب ابھی طلاق دے کے اگلے لمحے دوسرا نکاح کر سکتا ہے، اور عورت کو آپ نے باندھ دیا. یہ موجودہ دور میں جو فیمنسٹ ہیں وہ یہ سوال کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں حق بجانے میں ہمیں کم از کم ہمارے علماء کو اس کو ایڈریس تو کرنا چاہیے کہ بھائی کہاں گئے خواتین کے حقوق. دیکھیں، مرد کو ایک حق ہے، عورت کے پاس 3 حق ہیں. مرد کے پاس صرف ڈیورس کا حق ہے، عورت کے پاس تفویض طلاق، ڈیورس کا حق بھی آ گیا اگر جمہور کی انٹرپریٹیشن لیں. ٹھیک ہے، تفویض طلاق بھی ہو گیا. چاروں فقہا کہتے ہیں تفویض طلاق ہو گیا، وہ پورا حق عورت کے پاس آ گیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کے پاس خلا کا حق ہے. ٹھیک ہے. تیسرا فسخ نکاح کا. فسخ نکاح مین یہ ہے کہ عدالت کی طرف رجوع کرے، عدالت جو ہے وہ جوڈیشل انلمنٹ کے ذریعے سے اس کو مطلب وہ سمجھے کہ جی یہ اس کا خرچہ پورا نہیں کر رہا، اس عورت کا شوہر جو ہے یا اس کے ساتھ ظلم زیادتی کر رہا ہے، مار پیٹ کر رہا ہے، جیسے وہ ڈومیسٹک وائلنس ہوتا ہے یا اور اس قسم کی چیزیں. ٹھیک ہے، تو وہ فیصلہ کر سکتی ہے. یا بعض اوقات شوہر جو ہے مثال کے طور پر مرتد کافر ہو گیا، تو کیا اگر کوئی انسان اللہ نہ کرے مرتد ہو جاتا ہے تو کیا نکاح ختم ہو جاتا ہے کہ اس کو فسخ کرنا پڑے گا؟ وہ ظاہری بات ہے، اب بظاہر تو وہ بیوی کے سامنے اس نے وہ کلمات کفر کہے ہیں نا، جی باہر تو اس کا سٹیٹس وہی ہے، مسلمانوں والا ہے. اب آپ سمجھ رہے ہیں، وہ تو گھر میں جو ہے وہ عورت یہ شکایت کر رہی ہے، تو اب وہ جج کے پاس جائے گی، وہ تو خود کو مسلمان ہی ڈکلیئر کرے گا. ہاں، اگر تو وہ ڈکلیئرڈ نان مسلم ہے، مطلب کرسچین ہو گیا، پھر تو بات ختم ہو گئی نا. اب وہ کہے اپنے آپ کو مسلمان رہے، لیکن بیوی جانتی ہے. بیوی اس طرح آج بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ایتھیسٹ ہو چکے ہیں، اور ہمارے معاشرتی جو نظام ہے ان کی شادی چچا کے گھر میں ہو جاتی ہے، ماموں کے گھر میں ہو جاتی ہے، تایا کے گھر میں ہو جاتی ہے. اب بیوی سے تو بات نہیں چھپ سکتی نا. ہاں، اس سے نہیں چھپ سکتی. تو بیوی کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آدمی تو ایتھیسٹ ہے، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ ظاہر بات ہے وہ عدالت کی طرف رجوع کرے گی، خلا ہی لے گی، اور کیا کرے گی. ہاں، تو مسلمان بیوی ایتھیسٹ کے ساتھ نہیں رہ سکتی نا اس بنیاد پہ. کیونکہ دیکھیں ہمارے ہاں بالخصوص پاکستان میں ایتھیسٹ 2 طرح کے. ایک تو ایسے ایتھیسٹ ہیں، یہ کم ہے میرے تجربے کے مطابق، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، عام طور پہ جو برطانیہ چلے جاتے ہیں، امریکہ چلے جاتے ہیں، وہ کھل کے پھر ایتھیسٹ بن جاتے ہیں، ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے پتہ چل جاتا ہے. لیکن جو پاکستان میں کئی جو اشتراکی کمیونسٹ نظریات سے تعلق رکھنے والے سوشلسٹ لوگ ہیں، وہ ہیں ایتھیسٹ، لیکن معاشرتی دباؤ کی وجہ سے اس کا اظہار نہیں کرتے. ہاں، ایسے ہی ہے، صحیح کہہ رہے ہیں آپ. وہ بعض اوقات نا دنیا کو دکھانے کے لیے نماز بھی پڑھ لیتے ہیں. صحیح ہے آپ کے بات. وہ عید پہ بھی جاتے ہیں، وہ روزوں میں بھی کچھ نہ کچھ تراویحوں کا افطاری کا انتظام بھی کر رہے ہوتے ہیں. وہ رسماً وہ کہتے ہیں جی ہم کلچرل یہ چیزیں فالو کر رہے ہیں. تو ایسی بیوی کو پھر یہ حق حاصل ہے. ہاں، بالکل، کہ وہ جائے اور بولے جی یہ تو ایتھیسٹ ہے، حق نہیں اس کے لیے لازم ہے. حق نہیں اس کے لیے لازم ہے. وہ کیوں کافر کے ساتھ رہ رہی ہے؟ کافر کا مسلمان کا نکاح ہی نہیں ہے. تو کیا ہم ان کی تکفیر نہیں کر رہے؟ کن کی؟ اگر ہم کیوں کافر کے ساتھ رہ رہی ہے؟ اس کو تو پتہ ہے نا یہ کافر ہے، کیونکہ اس کے سامنے وہ خود اقرار کر رہی ہے. وہ ہمیں نہیں پتہ، ہم اس کو کافر نہیں کہیں گے، اس کو تو پتہ ہے نا. ہاں، کیونکہ یہ کیسز ہیں. کیونکہ دیکھیں پاکستان کے اندر کئی لوگ جو کمیونسٹ نظریات سے تعلق رکھتے ہیں وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں اور رسومات کے اندر وہ فالو بھی کرتے ہیں. دیکھیے ڈاکٹر صاحب، اس میں ایک اور مسئلہ آتا ہے طلاق کا بھی. وہ یہ آتا ہے کہ شوہر نے طلاق دے دی، صرف بیوی گواہ ہے. جیسے ہمارے عام طور پہ شوہر کہتا ہے میں نے دی نہیں، اب بیوی کیا کرے گی؟ بیوی عدالت سے رجوع کرے گی. ہاں، ظاہری بات ہے. اب ہمیں بھی نہیں پتہ نا، ہم کس کی بات مانیں گے؟ کوئی گواہ بھی نہیں ہے. اب عورت کو تو پتہ ہے کہ میرے 2 کانوں نے سنا ہے، اور شوہر انکاری ہو جاتا ہے. یہ کیسز بھی ہیں. بالکل 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 بالکل. تو شیخ واٹ اباؤٹ یہ؟ اب دیکھیں نا موجودہ دور کے فیمنسٹ یہ پوچھتے ہیں کہ عورت کو تو آپ نے باندھ دیا عدت میں، مرد تو اگلے لمحے دوسری شادی کر لے گا، اس کی تو کوئی عدت ہی نہیں ہے.
تو اس کی عدت کی مدت کا کیا کریں گے؟ دیکھیں وہ جو اس کی عدت ہے نا وہ اس لیے ہے کہ مرد حاملہ نہیں ہوتا سیدھی سی بات، عورت حاملہ ہوتی ہے، بیسیکلی وہ بچی کی پیدائش کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ عدت بھی بدلتی رہتی ہے. مثال کے طور پہ اگر عورت نے خلا لی ہے جی جی تو اس کی عدت جو ہے وہ ایک دفعہ مینسس جس سے واضح ہو جائے، ٹھیک ہے، ایک دفعہ مینسس سے واضح ہو جاتا ہے نا، ٹھیک ہے، تو اب ایک دفعہ مینسس اس کو 4 دن بعد آ جائیں تو اس کی عدت 4 دن ہے. ہاں اگر طلاق کے 4 دن بعد اس کا منتھلی سائیکل شروع ہو جاتا ہے تو جیسے ہی سائیکل ختم ہو اس کی عدت ختم خلا کی صورت میں، ٹھیک ہے، خلا کی صورت میں. اسی طرح طلاق کی خلا بھی تو سیپریشن کی ایک صورت ہے نا. طلاق کی صورت میں اس کی عدت جو ہے وہ 3 ٹائم پیریڈز ہے، 3 دفعہ جو ہے وہ مینسز آ جائیں. شیخ پریگنینسی کا تو فرسٹ ٹائم میں پتہ چل جائے گا. دیکھیں نا اس میں وجہ یہ بھی ہے کہ طلاق کا جو طریقہ ہے نا وہ ہم آگے چل کے اس پہ ڈسکس کریں گے. اس میں یہ ہے کہ ایک وقت میں ایک طلاق دے. اب یہ عدت اس لیے بڑھائی ہے کہ پیچ اپ ہو جائے. شریعت یہ چاہتی ہے کہ اس کو منظم انداز میں، اسٹرکچر انداز میں یہ معاملہ چلے اور ٹوٹنے پہ نہ آئے. شیخ وہی بات ایک دم سے جیسا کہ آپ نے کہا آبجیکٹو آف شریعہ اگر ہم دیکھیں وہ یہ ہے کہ ہمارا خاندانی نظام جو ہے وہ برقرار رہے اور تباہ نہ ہو. تو وہ جو 3 حیض رکھا گیا ہے کہ اس میں یہی ہے کہ کسی طریقے سے ان کا پیچ اپ ہو جائے، ایموشنز ختم ہو جاتے ہیں نا. اب اس میں اگر ایک دفعہ مینسز رکھ دیا جاتا تو وہ عدت ٹائم سکڑ جاتا تو شاید پیچ اپ نہ ہو پاتا. یعنی کہ بنیادی طور پہ ہماری شریعت ٹائم دینا چاہتی ہے سوچنے کا، رجوع کا، ریکنسائلیشن کا. اچھا تو مرد کی تو عدت نہیں ہے. دیکھیں مرد کو بھی تو پھر دینا چاہیے موقع سوچنے کا. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس میں دونوں کی عدت ہے. آپ یوں سمجھ لیں، آپ صرف یہ کہہ لیں کہ جی چونکہ دیکھیں نا وہ جو ریکنسائل کریں گے تو وہ دونوں ہی کریں گے نا. اصل بات یہ ہے کہ مرد طلاق نہ بھی دے تو سیکنڈ میرج اگلے دن کر سکتا ہے کہ نہیں. اصل بات وہ ایک دوسرا مسئلہ ہے سیکنڈ میرج کا، اس کو ہمیں اس کے ساتھ نہیں جوڑنا چاہیے. طلاق بائن اور طلاق رجی اور طلاق بائن کے متعلق کچھ دیکھیں بیسیکلی دو قسمیں ہیں، بلکہ اس کے علاوہ بھی ایک طلاق کنایہ بھی ہوتی ہے. طلاق رجی تو یہ ہے کہ آپ نے عورت کو یعنی بیوی کو ایک طلاق دی مثال کے طور پہ شوہر نے، ٹھیک ہے، تو اب اس کے اندر وہ اس سے رجوع کر سکتا ہے. اس کو طلاق رجی اس لیے کہتے ہیں، رجی کا لفظ رجوع سے ہے. جب شوہر جو اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو اس کے بعد 3 دفعہ عورت کو مینسز آ جائیں، 3 اس کے سائیکلز ہیں. یہ عدت کا ٹائم پیریڈ ہے. تیسرا سائیکل جیسے ہی ختم ہوگا عورت کی عدت ختم ہو جائے گی. اس کے اندر مرد رجوع کر سکتا ہے، 1 طلاق کے بعد بھی، 2 کے بعد بھی، ٹھیک ہے. لیکن اگر ایک طلاق میں عدت کا ٹائم پیریڈ گزر جاتا ہے، مثال کے طور پہ مرد نے 1 طلاق دی، رجوع نہیں کیا، ٹھیک ہے، رجوع کر لیا تو اس کی بیوی ہے، 1 طلاق ہو گئی، پھر زندگی میں کبھی دوسری طلاق دی تو دوسری کنسیڈر ہوگی، ٹھیک ہے. تو ہر طلاق کے ساتھ یہ رجوع کر سکتا ہے اس کی عدت کے اندر، اور عدت سے مراد 3 دفعہ اس کے سائیکلز ہیں، 3 دفعہ مینسز ہیں. اگر عدت گزر جائے اور اس نے رجوع نہیں کیا، 3 مہینے گزر گئے، 3 حیض گزر گئے، اس نے رجوع نہیں کیا، اب ان کا نکاح ختم ہو گیا. اس کو کہتے ہیں طلاق بائن. بائن کا مطلب جدائی، یعنی ان میں سیپریشن یا جدائی ہو گئی. اب عورت چاہے تو آگے نکاح کر لے، عورت بھی نکاح کر سکتی ہے، مرد بھی نکاح کر سکتا ہے. تو 1 طلاق کے بعد بھی جدائی ہو جاتی ہے. 3 طلاقیں دینے کی ضرورت نہیں ہے جدائی کے لیے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ اگر ہم خاص طور پہ ہمارے حنفی علماء اور اہل حدیث علماء عوام کو یہ بتائیں کہ بھائی کہ آپ ان میں یہ اویئرنیس پیدا کریں کہ بھائی اگر آپ نے طلاق دینی ہی ہے تو آپ 1 دے دیجیے، اس کے بعد آپ رجوع نہ کریں. 3 منتھلی سائیکلز کے بعد آپ کا اس سے تعلق ختم ہو گیا، اب وہ کہیں اور نکاح کر لیں یا آپ بھی کہیں نکاح کر لیں. لیٹس سے فار ایگزامپل 6 مہینے بعد، سال بعد. عام طور پہ ہمارے یہاں شادیاں، بہت ساری شادیاں خاندانوں میں ہوتی ہیں، وہ چچا کی لڑکی ہے، ماموں کی لڑکی ہے، اب دوبارہ آپ کے پاس اسٹل چانس ہے کہ آپ اس سے دوبارہ نکاح کر سکیں. ضرورت نہیں، آپ کو اب حلالہ سے بچ جائیں گے، کیونکہ حلالہ ایک بہت ہی ایک ایسا مطلب میں کیا بولوں، میرے پاس تو الفاظ ہی نہیں ہیں، انسان کی غیرت کا خاتمہ ہے. ان شارٹ ہم بات کریں 1 طلاق سے جو جدائی ہوئی ہے اگر آپ نے عدت میں رجوع نہیں کیا، یا 2 طلاقیں دے کے بھی جو جدائی ہوئی ہے اگر آپ نے عدت میں رجوع نہیں کیا، ٹھیک ہے، اس کو طلاق بائن صغریٰ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جدائی ہو گئی لیکن چھوٹی جدائی ہے. چھوٹی جدائی سے مراد یہ ہے کہ یہ دونوں میاں بیوی دوبارہ کسی بھی وقت 10 سال بعد بھی نکاح کر سکتے ہیں اگر اس عورت کا آگے کہیں نکاح نہیں ہے.
نہیں ہے, عورت 2 مردوں کے نکاح میں تو نہیں رہ سکتی, 2 سال بعد نکاح کر لیں. لیکن اگر 3 طلاق سے اس نے جدائی ڈالی ہے تو اب دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا. دوبارہ نکاح حرام ہے. شیخ میں یہ چاہوں گا کہ آپ کچھ الفاظ بولیے, کچھ جملے عنایت فرمائیے کہ ہم معاشرے میں, دیکھیں ہم پاکستان میں رہتے ہیں, پاکستان میں ہمارے حنفی بھائیوں کی اکثریت ہے, ایسے ہی ان کو کم از کم یہ اویئرنیس تو دی جا سکتی ہے, اور مجھے سمجھ نہیں آتی ہمارے حنفی علماء نے یہ اویئرنیس کیوں نہیں دی. دیکھیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ ٹھیک ہے, اگر آپ 3 طلاقوں کو 3 ہی تصور کرتے ہیں, یہ آپ کا فقہی مسئلہ ہے, آپ کا اجتہاد ہے, آپ اس پہ مطمئن ہیں, آپ اس پہ عمل کیجیے. آپ کم از کم اپنی عوام کو یہ اویئرنیس تو دے سکتے ہیں نا کہ آپ 1 طلاق دیں اور اس کے بعد 3 حیض کے بعد وہ کہیں اور نکاح کر لیں, اور اگر نہیں کرتی نکاح, سال بعد 2 سال بعد 6 مہینے بعد 10 سال کے بعد آپ کا دوبارہ ذہن بن جاتا ہے, آپ کے بچے ہیں, ایسے ہی تو آپ پھر بعد میں ادھر آپ ادھر پھرتے ہیں, ادھر جاتے ہیں, ادھر جاتے ہیں, حلالہ کرواتے ہیں, اور ایک بدنامی ساری عمر کی اپنے سر لے لیتے ہیں. تو آپ 1 طلاق کے کلچر کو کیوں نہیں پروموٹ کرتے, اس کی مارکیٹنگ کیوں نہیں کرتے؟ شیخ اس کے متعلق کچھ فرمائیے. یہ بات بالکل درست ہے. احناف کے یہاں جو موقف ہے نا, اسٹینڈرڈ موقف, وہ یہی ہے کہ طلاق کا بہترین طریقہ, یعنی جیسے کہتے ہیں طلاق حسن, یعنی بہترین طریقہ طلاق کا یہی ہے کہ ایک وقت میں 1 طلاق دی جائے. اب احناف میں ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو 3 کنسیڈر کرنے کے تو فتویٰ بہت زیادہ ہیں جیسے آپ نے بتایا, لیکن یہ کہ یہ اویئرنیس, اگر وہ جو بندہ طلاق کا فتویٰ لینے آ رہا ہے کم از کم اس کو ایک طریقہ کار, شرعی طریقہ کار بتا دیں آپ. ایجوکیشن کی ضرورت ہے. جب آپ اس کو خود بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ طلاق بدعت ہے, اچھا وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ طلاق بدعت ہے, ایک وقت میں 3 طلاق دینا یہ بدعتی طلاق ہے, سنت کا طریقہ یہی ہے کہ ایک وقت میں 1 طلاق دے, تو آپ اس کو کیوں نہیں پروپوگیٹ کر رہے؟ تو یہ احناف کے علماء کو کرنا چاہیے. میں نے جو ابھی تک آبزرو کیا ہے کہ وہ اس چیز کے اوپر تو بہت زور لگاتے ہیں کہ جی اگر آپ نے ایک مجلس میں 3 طلاقیں دیں تو آپ کی 3 طلاقیں واقع ہو گئیں. ٹھیک ہے, ہم یہ کہتے ہیں آپ ان محدثین یا ان مجتہدین کے اجتہاد کو مناسب سمجھتے ہیں دلیل کے بنیاد پہ, تو گو اہیڈ. لیکن آپ اپنی عوام کو یہ تو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ کی اپنی دینی کتب میں یہ بات موجود ہے کہ طلاق دینے کا جو صحیح طریقہ ہے, سنت طریقہ ہے, وہ ایک ہے. آپ کی عوام نہیں جانتی, آپ کے علماء جانتے ہیں. میں نے کئی لوگوں سے پوچھا کہ آپ یہ کیوں کرتے ہیں, آپ 3 طلاقیں کیوں دیتے ہیں؟ کہتے جی ہم تو غصے میں تھے, ہم نے کہا معاملہ ختم کریں. تو ان کو یہ بتانے کی ضرورت ہے نا کہ ابھی تو آپ غصے میں ہیں, پھر 2 دن کے بعد, ہفتے کے بعد جب آپ کا غصہ ٹھنڈا ہوگا تو پھر آپ کسی کے پاس جائیں گے اور پھر آپ وہ کام کریں گے جس میں انسان کی غیرت ساری عمر کے لیے برباد ہو جاتی ہے. اور یہ ہمارے یہاں وکیلوں کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے, وکلاء کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے. اور اس کے علاوہ جو یونین کونسل سے نوٹس جو ہے وہ بھیجے جاتے ہیں, اس میں بھی 3 طلاق اکٹھی لکھی جاتی ہیں. شیخ میرا خیال ہے کہ اگر احناف کی جو پبلک ہے, اگر ان میں یہ اویئرنیس آ جائے کہ طلاق 1 دینی ہے, تو پھر تو میرا خیال ہے یہ جو اختلاف ہے اہل الحدیث میں اور احناف میں وہ ختم ہو جائے گا. اس کی حیثیت ہی کوئی نہیں, وہ انسگنیفیکنٹ ہو جائے گا. یہ تو اختلاف شیخ پیدا ہی اس وجہ سے ہوا کہ لوگ غصے میں آ کے پہلے اپنی بیوی کو طلاق دیتے ہیں, اور وہ بیوی ان کی قریبی رشتہ دار ہوتی ہے, ان کے بچے ہوتے ہیں, اور پوری برادری والے اپنا سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. اور پھر بعض لوگ ان کو ایک ایسا گندا اور فحش طریقہ بتاتے ہیں جو ناقابل بیان ہے. ایسے ہی. تو اگر ان میں اویئرنیس آ جائے تو میرا خیال ہے کہ یہ مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا. اہل حدیث حنفی اختلاف ختم ہو جائے گا. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. شیخ یہ حلالہ کے متعلق اب آیا تو وہ بھی بتا دیجیے کیا ہے اور کیوں ہے, اور کیا یہ درست ہے, اور اس سے بچنا کیا طریقہ ہے. دیکھیے ڈاکٹر صاحب, اصل میں سارا مسئلہ وہی انٹرپریٹیشن کا اختلاف ہے. ٹھیک ہے, جیسے قرآن کی آیت ہے, آپ قرآن میں یہ تذکرہ تو ہے کہ اگر ایک شوہر نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی, ٹھیک ہے, اب اس بیوی نے آگے کہیں نکاح کر لیا اور اس سیکنڈ ہسبینڈ سے بھی اس کو طلاق ہو گئی, تو اب وہ جو بیوی ہے وہ اپنے فرسٹ ہسبینڈ کی طرف واپس آ سکتی ہے. یہ بات, لیکن یہ ہے کہ یہ از خود ہو جائے, نیچرلی ہو گیا, ٹھیک ہے, قدرتی طور پہ. لیکن اگر یہ پری پلانڈ تھا تو پھر یہ حلال ہے, پھر یہ جائز نہیں ہے. یعنی پری پلانڈ اس طرح سے ہے کہ ایک شوہر نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی, اب وہ شوہر جو ہے وہ کسی مثال کے طور پہ مفتی صاحب سے رابطہ کرتا ہے. میں مفتی صاحب اس لیے جان بوجھ کے کہہ رہا ہوں, بہت سارے مفتی صاحب نے اشتہار بھی چھپوایا ہوا حلالہ سینٹر, حلالہ سینٹر کہ ہمارے یہاں آ کے کروا لیں, حلالہ کی سروس میسر ہے. تو وہ مفتی صاحب سے جا کے رابطہ کرتا ہے یا کسی اور سے, ٹھیک ہے, تو وہ مفتی صاحب کہتے ہیں کہ جی 1 ہفتے کے لیے یا 10 دن کے لیے, ٹھیک ہے, تو یہ نکاح جو ہے وہ میں کروں گا تمہاری بیوی سے, پھر میں اس کو طلاق دے دوں گا, پھر یہ تمہارے لیے حلال ہو جائے گی.
اور اس میں درمیان میں وہ مفتی صاحب اس کی بیوی سے فائدہ بھی اٹھائیں گے، ظاہری بات ہے جب وہ ان کے نکاح میں آ جائے کمیشن بھی دیتے ہیں تو یہ سروس دینے کی، وہ سروس پرووائڈر ہے. ہاں تو ظاہری بات ہے یہ تو نکاح متع کی ایک صورت ہے. یہ تو متع نہیں ہو گیا. ہاں متع کی ایک صورت ہے. ایک طرف یہی عالم سے اگر کوئی متع کے متعلق جا کے سوال کریں گے بولیں گے حرام ہے، اور متع کرنے والوں کو بہت ہی سخت الفاظ میں برا بلا بھی کہیں گے، تو خود کیا کر رہے ہیں؟ ایسے ہی ہے، یہ جائز نہیں ہے. وہ دیکھیں نیچرلی اگر ایسا ہو جائے تو پھر اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. پری پلانڈ ہو پہلے سے اگر ٹھیک ہے تو وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ متع میں تو یہی ہے کہ عارضی نکاح ہے، ٹیمپریری نکاح ہے، تو یہاں پہ بھی ٹیمپریری نکاح ہے. اور باقاعدہ طے ہوتا ہے اس میں، خود مفتی صاحب اشتہار لگا رہے تو ہوتے یہاں ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی اس کا مقصد نیک ہے، پہلے کے لیے اس کو حلال کرنا، تو متع میں بھی وہ کہ میرا مقصد نیک ہے زنا سے بچنا وہ تو کوئی بھی بات کہہ تو سکتا شیخ ہے. آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی ہماری مسلمان بہن بیٹی کو طلاق ہو جائے تو اب وہ اپنے پہلے شوہر کے لیے اس وقت حلال ہوگی اگر وہ نیچرلی اس کی کہیں شادی ہو. 3 طلاق ہو جائے، 3 طلاقیں ہو چکی ہیں تو اب نیچرلی اس کی شادی ہو جائے کہیں، اب یا تو وہ شوہر فوت ہو جائے لیکن سب کچھ نیچرل پروسیس کے تحت ہو، یا وہاں سے بھی جو ہے طلاق ہو جائے یا عورت وہاں سے خلا لے لے. لیکن یہ سب کچھ نیچرلی ہو. اچھا ٹھیک ہے شیخ یہ ایک اور ہے طلاق جو ہمارے معاشرے کے اندر کافی رائج ہے کہ وہی غصے والی بات ہے، غصہ حرام ہے. شوہر طلاق تو نہیں دیتا لیکن اشارتاً بعض اوقات ایسے جملے بولتا ہے کہ اگر تم نے فلانا کام کیا نا تو تمہیں یہ ہو جائے، تم میرے لیے حرام، تم میری ماں، تم میری بہن، تم میری بیٹی، یا اور اس قسم کے جو تم فارغ ہو گئے آج کے بعد. تو کیا جاؤ اپنی ماں کے گھر جاؤ اپنی ماں کے گھر، اج دے بعد ساڈا تعلق ختم. کیا فرمائیں گے؟ اچھا اس قسم کے جتنے الفاظ ہیں نا ان کو فقہا کہتے ہیں کنایا. یعنی ایک تو طلاق کے الفاظ ہیں طلاق صریح. اگر صریح الفاظ میں بولے نا میں نے تمہیں طلاق دی تو اس میں نیت کا اعتبار نہیں ہوتا پھر. یعنی لکھنے میں تو نیت کا اعتبار ہم نے کہا کہ میجورٹی نے کیا ہے، لیکن اگر قول میں زبانی وربلی اگر اس نے طلاق کے الفاظ کہے ہیں تو اس میں عموماً اس سے نیت نہیں پوچھی جاتی، عموماً کیا پوچھی نہیں جاتی. ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ کنائے کے الفاظ استعمال کرتا ہے، مثال کے طور پہ بھی وہ کہتا ہے کہ جی تو میری طرف سے فارغ ہے، آج کے بعد میرا تیرا رشتہ جو ہے وہ اب ختم. ٹھیک ہے، اب اس سے اس کی نیت پوچھی جائے گی. ٹھیک ہے، اگر اس کی نیت ان الفاظ سے طلاق کی تھی تو طلاق ہو جائے گی، اگر نہیں تھی تو اگر ویسے ہی تھریٹ دے رہا تھا، غصے میں تھا، ناراض تھا. ٹھیک ہے، لیکن اس میں بعض احناف نے یہ بات کی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں جھگڑے میں نا کنائے سے اس کی نیت ہی ہوتی ہے، نیت ہی مراد ہوتی ہے. انہوں نے اس طرح سے تعبیر کر لی، کنایا سے مراد طلاق ہو جاتی ہے، طلاق ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں اب نیت پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، خود جھگڑا ایک کرینہ ہے اس کی نیت کو متعین کرنے کے لیے، یعنی ایک دلیل ہے، ایک سائن ہے. میاں بیوی کون سے ہیں جن میں جھگڑا نہیں ہوتا اور غصے میں بہت کچھ بول جاتے ہیں. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں شوہر کی جو ہے نا وہ ورڈکٹ کا اعتبار ہوگا. وہ کہتا ہے کہ اگر میری نیت تھی تو ہم اس کا اعتبار کریں گے، اگر وہ کہتا ہے نہیں تھی تو ہم اس کا اعتبار کریں گے، طلاق نہیں ہوگی. شیخ ایک اور ایشو ہے ہمارے ملک پاکستان میں، جو شیعہ حضرات ہیں ان کے ہاں امامیہ جو ان کا مکتبہ فکر ہے ان کی اکثریت ہے، ان کے ہاں طلاق کے لیے گواہی کی بھی شرط موجود ہے اگر میں غلط نہیں ہوں. جی جی ایسا ہی ہے. تو اس کے متعلق کچھ فرمائیں. اہل سنہ والجماعت میں تو میرا خیال ہے طلاق کے لیے گواہ ہونا ضروری نہیں ہے. ضروری نہیں ہے، لیکن انہوں نے بھی کہا کہ ریکمینڈڈ ہے، کیونکہ سورۃ طلاق کے اندر آتا ہے نا واشہدوا ذوی عدل منکم، رجوع کے اوپر بھی اور طلاق کے اوپر بھی 2 گواہ بنا لو، بہتر ہے. اچھا یہ استحبابی عمل ہے؟ استحبابی عمل ہے، یعنی ریکمینڈڈ ہے، پریفرڈ ہے کہ 2 گواہ ہونے چاہیے، لیکن ضروری نہیں ہے. اگر 2 گواہوں کے بغیر بھی جو ہے وہ طلاق ہو گئی ہے تو وہ طلاق کنسیڈر ہوگی. اہل سنت نے اسی طرح سیکھا ہے، یعنی نکاح کے لیے تو انہوں نے 2 گواہ ڈالنے ضروری سمجھے، شرط ہے. ہاں، یعنی کانٹریکٹ جب ثابت ہو رہا ہے، جب کانٹریکٹ ٹوٹ رہا ہے نا تو اس کے لیے انہوں نے گواہی کو شرط نہیں بنایا. ان کے ہاں نکاح میں گواہ کی ضرورت نہیں ہے. کن کیا؟ شیعہ حضرات. شیعہ کے ہاں ہے گواہ کی ضرورت. ہم اہل سنت کی بات کر رہے ہیں. اہل سنت نے نکاح میں اور طلاق میں فرق کیا ہے. نکاح میں تو گواہی ضروری طور پہ ڈالی ہے نا کہ گواہی کے بغیر نکاح نہیں ہوگا، یعنی 2 گواہوں کے بغیر نکاح نہیں ہوگا. لیکن طلاق میں انہوں نے جو ہے وہ گواہان کو شرط کے طور پہ نہیں ڈالا. میرا کہنے کا مطلب یہ تھا شیخ کہ ان کے ہاں نکاح میں گواہ شرط نہیں ہے. کن کیا؟ شیعہ حضرات کیا نہیں، نکاح میں بھی شرط ہے، طلاق میں بھی شرط ہے. ان کے ہاں دونوں. ہاں، بلکہ وہ نکاح متع میں بھی کہتے ہیں گواہ ہونے چاہیے. اچھا ہاں اچھا میرے ہاں ٹیمپریری نکاح میں بھی وہ یہ کہتے ہیں گواہ ہونے چاہیے. گواہ ضروری ہے. ٹھیک ہے شیخ، واٹ اباؤٹ کہ اگر کوئی میاں بیوی ہیں اور شوہر مذاق میں طلاق دے دے؟
دیکھیں مذاق میں طلاق تو واضح روایت آتی ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن میں مذاق ہو یا سنجیدگی ہو وہ واقع ہو جاتی ہیں، ان میں سے ایک طلاق بھی ہے۔ تو شیخ غصہ بھی تو سنجیدگی میں ہوتا ہے، غصہ بھی وہ بھی تو ایک سنجیدگی ہاں کی سنجیدگی کیفیت میں ہے۔ ہوتا ہے، ٹھیک ہے ہاں، لیکن بعض اوقات جو ہے نا وہ غصے کی کیفیت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ سنجیدگی جو ہے وہ سیریسنس ختم ہو جاتی ہے، وہ اس کی عقل پہ غالب آ ہاں جاتا عقل کے ایموشنز غالب آ جاتے ہیں نا، شعور جو ہے وہ آپ کا پیچھے رہ جاتا ہے، ہے، وہ شعور میں نہیں رہتا ہے شعور انسان۔ میں نہیں رہتا۔ اچھا شیخ ایک اور بھی ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے جی میری نیت نہیں تھی طلاق دینے کی، یا نشے میں تھا کوئی، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ دیکھیں اگر تو اس نے صریح الفاظ بولے ہیں طلاق کے تو پھر تو نیت کا اعتبار نہیں ہوگا، کنائے میں ہوگا، کنائے سے مراد اشارتاً کنایتاً اگر الفاظ بولے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے میٹافر کہتے ہیں آپ ہیں، فگریٹو لینگویج کہتے ہیں، اس میں پھر اس کی نیت کا اعتبار ہوگا۔ باقی یہ ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ ڈرنک تھا مثال کے طور پہ، ڈرنک کی ہوئی تھی، اس نے شراب پی ہوئی تھی، نشے میں تھا، ایسی حالت میں اس نے طلاق دے دی تو یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ اچھا یہ اختلافی، بعض فقہا کہتے ہیں جی طلاق اس کی لاگو ہوگی، بعض کہتے ہیں کہ نہیں ہوگی، میرے خیال میں لاگو ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں مطلب وہ سینیریو لے رہے ہیں جب اس نے خود ارادی طور پہ ڈرنک کیا۔ لیکن شیخ بعض لوگ نشے کے عادی ہوتے ہیں، وہ نشے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، نشے کے بغیر ان کی حالت خراب ہو جاتی ہے۔ اب وہ اپنے نشے کا علاج بھی کروا رہا ہے لیکن اس کو کچھ نہ کچھ نشہ دیا جاتا ہے وقتی طور پہ، نہیں تو وہ مر جائے گا۔ تو پھر ایسی صورت ہے، دیکھیں وہ ایک علیحدہ کیس ہے، ایک اسپیسیفک کیس آپ نے بنا دیا نا۔ تو ایک بندہ ڈرنک اپنی آزاد مرضی سے کرتا ہے تو اس کی کانسیکوینسز اس کے اوپر آپ ڈالیں گے۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ ڈرنک کر کے جو ہے ڈرائیو کیا، ویسٹ کیا کہتا ہے آپ ریلیجن کو چھوڑ دیں، ایکسیڈنٹ کر دیا، بندہ مار دیا، کیا اس کو اسپیئر کریں گے؟ نہیں، ذمہ دار۔ اصل بات یہی ہے، ہم صرف یہ نہیں دیکھیں گے کہ وہ حواس میں نہیں تھا تو اب جو مرضی کرے، وہ جو حواس سے نکلا ہے تو کیسے نکلا ہے؟ اپنی مرضی سے ہی نکلا ہے نا، اور اس کو پتہ بھی تھا کہ میں حواس سے نکل جاؤں گا تو کچھ بھی کر دوں گا۔ لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس میں فقہا کا اختلاف ہے۔ کچھ بتائیں گے کون کون سے فقی اس میں کیا کہتے ہیں؟ بین ہی ہے، درمیان میں ہی رائے ہے۔ تو امام احمد بن حنبل کی رائے جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں طلاق ہو جائے گی، اور مجھے وہ رائے زیادہ بہتر معلوم ہوتی ہے۔ باقی جو فقہا ہیں وہ عموماً اس طرف گئے ہیں کہ طلاق نہیں ہوتی، طلاق نہیں ہوتی۔ اچھا شیخ، اب ماشاءاللہ بہت اچھے یہ وہ سوالات تھے جو ہمارے معاشرے میں لوگ سوال کرتے ہیں، اور ہمارے لوگوں کی جو زندگی ہے، جو معاشرتی زندگی ہے، اس سے متعلق تھے۔ لیکن میں یہ چاہوں گا آپ مختصراً ہم کو یہ بتا دینا کہ یہ طلاق کا کانسیپٹ کیا ہے، کیونکہ اور اس کا شرعی طریقہ کیا ہے۔ کیونکہ دیکھیں شیخ، جو ہے نا عیسائی کیتھولکس، ان میں تو طلاق کا تصور ہی نہیں ہے، تو ہمارے یہاں یہ طلاق کا تصور ہے۔ وہ کہتے ہیں جی آپ میاں بیوی بن گئے تو آپ کس چیز کی طلاق؟ تو یہ طلاق کیا ہے، کیوں ہے، اور اس کا شرعی طریقہ کیا ہے، تاکہ ہم اس کو عوام سمجھ سکیں۔ طلاق تو بیسیکلی جو ایک کانٹریکٹ ہے نا، اس کو توڑنے کا نام ہے۔ اچھا، اصل میں طلاق کی 2 قسمیں ہو گئیں، طلاق سنت اور بدعت۔ اس میں زیادہ تر فقہا کا اتفاق ہے کہ طلاق ایک سنت طریقہ ہے اور ایک اس کا بدعتی طریقہ ہے، یعنی انوویشن ہے، لوگوں نے وہ شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ لیکن اختلاف اس میں ہو گیا کہ اگر ایک بندے نے سنت کے مطابق طلاق نہیں دی تو کیا اس کی طلاق ہو جائے گی؟ تو میجورٹی کہتی ہے ہو جائے گی، ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ نہیں ہوگی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ طلاق کا جو بدعتی طریقہ ہے اس کے مطابق اگر اس نے طلاق دی ہے تو وہ طلاق کنسیڈر نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث میں یہ آتا ہے کہ جو بدعت ہے نا وہ مردود ہے، نہ قابل قبول۔ ہاں، حدیث میں ہے نا کہ جی جو ہمارے دین کے اندر بدعت ایجاد کرے گا تو وہ مردود ہے، وہ رد ہے، ہم اس کو رد کر دیں گے۔ تو بدعت جب مردود ہے تو طلاق کا بدعتی طریقہ بھی مردود ہے، ٹھیک ہے، اللہ یہ کہ سنت طریقے کے مطابق طلاق۔ لیکن شیخ ادھر مردود یعنی رد سے جی ریجیکٹڈ سے مراد کہ وہ احسن عمل نہیں ہے، اس میں نقص ہے، یا وہ عمل قابل قبول نہیں۔ اب ادھر دیکھیں نا، انٹرپریٹیشن دونوں ہو سکتی ہے نا مردود۔ فار ایگزامپل ایک انسان بدعتی طریقے سے نماز پڑھتا ہے تو ہم یہ تو نہیں کہتے کہ اس کی نماز ہوئی نہیں، ظاہری بات ہے اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ یہ بدعتی طریقہ ہے۔ اچھا، اگر آپ مانتے ہیں، اگر اس کو پتہ ہی نہیں ہے، پتہ نہیں ہے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ اب آپ مان رہے ہو کہ یہ بدعت ہے، ہاں، پھر آپ کہہ رہے ہو کہ اس کو ہم امپلیمنٹ کریں گے۔ آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ بدعتی طریقہ نہیں ہے، یعنی ایک مجلس کی 3 طلاق کو آپ کہہ رہے ہو کہ یہ بدعت ہے۔ یہ شیخ دس از ویری امپورٹنٹ پوائنٹ کہ بعض اوقات اختلاف جو ہو جاتا ہے، ہمارے کہ ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ یہ سنت ہے، دوسرا کہہ رہا ہے کہ بعض مسلمانوں نے نماز کے اندر بہت سارے ایسے طریقے ایجاد کیے جو سنت میں سے ثابت نہیں ہے، لیکن ہمارے جو وہ بھائی ہیں وہ اس کو سنت سمجھ رہے ہیں، وہ اس کو سنت سمجھ رہے ہیں، یا اس کے لیے کوئی بدعت حسنہ یا اس قسم کے دوسری، یعنی وہ اس کو بدعت اس طرح اس درجے میں لیتے ہی نہیں، ہاں، بدعت سمجھتے ہی نہیں نا، یا اس کو بدعت سمجھتے ہی نہیں ہے۔
تو لیکن یہ جو 3 طلاقیں ایک مجلس میں وہ دے رہے ہیں، اس کو وہ خود بدعت کہتے ہیں، سمجھتے ہیں، غلط کہتے ہیں، لیکن کہتے ہیں یہ گو کہ غلط ہے، گناہگار بھی ہوگا، گناہگار بھی ہوگا، لیکن طلاق واقع ہو جائے گی. یہ اختلاف ہے. یہ اختلاف. اچھا، لیکن شیخ وہ یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں نا کہ آپ نے اگر حرام کھا لیا روزہ پھر بھی تو ٹوٹ گیا. ہاں نہیں، اصل میں یہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ بدعت کا ہے، حرام کھانے کا نہیں ہے. مسئلہ جو ہے وہ بدعت کا ہے کہ بدعت جو ہے نا، ایک بدعتی عمل جو ہے وہ دین کے اندر ایکسیپٹڈ ہے کہ نہیں ہے، یعنی اس کی بنیاد پہ آپ دینی حکم کوئی جاری کریں گے کہ نہیں کریں گے. ابن تیمیہ علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ آپ نے بدعت کو دین بنا لیا نا جب آپ نے اس کے اثرات جاری کر دیے. جی، بدعت کبھی دین نہیں ہو سکتا، دین نہیں ہو سکتا. بدعت ناقابل قبول ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح الفاظ ہیں. تو ایشو یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان اس بدعت کو بدعت سمجھ ہی نہیں رہا تو پھر اس پہ وہ فتویٰ لاگو نہیں ہوگا. لیکن اگر کوئی انسان مان رہا ہے کہ یہ بدعت ہے، پھر اس کو سوچنا چاہیے. ہم یہی کہیں گے، ہم فتویٰ تو کہیں پہ بھی نہیں لگاؤں گے، لیکن ہم کہیں گے کہ اس کو سوچنا چاہیے کہ بدعت ماننے کے بعد وہ اس کے اثرات کو قبول کر رہا ہے. ہاں، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اب ہم آتے ہیں اس کی سنت طریقے کی طرف، جس کو ساری کہتے ہیں سنت طریقہ. یہی کہ ایک وقت میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ ایک طلاق دیں، ایک وقت میں، ایک سے زیادہ نہیں دے گا. ٹھیک ہے، اور یہ اویئرنیس اس کی معاشرے کی بہت زیادہ ضروری ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو ایک بھی دینی ہے وہ مینسز میں نہیں دینی، نفاس میں نہیں دینی، یعنی عورت کی ناپاکی کے دنوں میں نہیں دینی، طہر کی حالت میں، پاکی کے دنوں میں دینی. طہر کی حالت سے کیا مراد؟ یعنی اس کے پاکی کے دن. جیسے ایک عورت ہے، اس کے 28 ڈیز ہوتے ہیں مثال کے طور پہ، اس میں 7-8 ڈیز اس کے پیریڈس کے دن ہیں، مینسز کے ہیں، 21 ڈیز اس کے پاکی کے ہوتے ہیں جس میں وہ نماز پڑھتی ہے، جسے ہم طہر کہتے ہیں. تو یہ جو 21 ڈیز کا اس کا سائیکل ہے پاکی کا، ٹھیک ہے، جس میں وہ پاک رہتی ہے، نماز پڑھتی ہے، ان دنوں میں طلاق دینی ہے. شیخ بعض علماء ایک اور شرط بھی لگاتے ہیں. ہمارے ایک استاد تھے، وہ کہتے تھے کہ حالت طہر میں طلاق دیں اس کے قریب جانے سے پہلے. ہاں، یہ بھی شرط ہے، یہ تیسری شرط ہے. ہاں، تیسری شرط یہ ہے، اتنی مشکل طریقے سے طلاق ہی نہیں ہوگی. تیسری شرط یہ ہے کہ جس پاکی کے سائیکل میں اس نے طلاق دی ہے، ٹھیک ہے، جس دنوں میں عورت پاک تھی، 22 ڈیز، 21 ڈیز میں، اس میں اس نے طلاق دی ہے، اس میں وہ عورت کے قریب نہ گیا ہو. اچھا، یہ بھی شرط ہے. اگر عورت کے قریب چلا گیا تھا، عورت سے یعنی انٹر کورس کر لیا تھا، تعلق قائم کر لیا تھا، اس کے بعد طلاق دی، تو یہ بھی طلاق بدعت ہے. شیخ بات یہ ہے کہ اگر ہم ان شرائط پر عمل کریں گے تو شوہر کا غصہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ 99% تو طلاقیں غصے کی وجہ سے ہوتی ہیں. ایسی. اچھا، چوتھی شرط بھی ہے ایک جو ابن تیمیہ علیہ رحمہ نے بھی واضح کی اور باقی ائمہ کے نزدیک بھی ہے. وہ یہ ہے کہ ایک طلاق تو ایک وقت میں دینی ہے اور ایک طہر میں دینی ہے. سیکنڈ کب دے سکتا ہے؟ طہر میں، اور پلس اس کے قریب جانے سے پہلے، تعلق سے پہلے. یہ ایک تو اس نے دے دی. اگر اس نے سیکنڈ دینی ہو مثال کے طور پہ، تو آپ کب دے سکتا ہے؟ جی. اگلے دن نہیں. اچھا، اگلے دن نہیں دے سکتا. کب دے سکتا ہے؟ وہ دے سکتا ہے نیکسٹ طہر میں، کم از کم 1 مہینے کے وقفے سے. تھرڈ دینی ہے تو تھرڈ طور میں، ٹھیک ہے، کم از کم 1 مہینے کا وقفہ پڑ جائے گا. جی. لیکن اگر اس نے اس طہر میں ایک طلاق دے دی، ٹھیک ہے، اس کے بعد اس نے سیکنڈ طور میں مہینے کے بعد طلاق دے دی، جی، لیکن طہر میں نہیں دی، طہر میں دی، قریب چلا گیا اس کے، پھر طلاق دے دی. ایک یہ ہے کہ اس نے ایک طور میں طلاق دی، سیکنڈ طلاق اس نے سیکنڈ طور میں دینی ہے، تھرڈ طور میں دینی ہے، یعنی کم از کم 1 مہینے کا وقفہ ڈالنا ہے. ٹھیک ہے، طلاق کے اندر. اب ایک بندہ ایسا کرتا ہے کہ اس طور میں ایک طلاق دے دیتا ہے. ہم ایک اور سینیریو ڈسکس کر رہے ہیں چوتھی کنڈیشن سمجھنے کے لیے. ایک طور میں طلاق دی، ٹھیک ہے، وہ بیوی کے قریب نہیں گیا. سیکنڈ طور میں اس نے دوسری طلاق دے دی، بیوی کے قریب نہیں گیا تھا. یہ ویلڈ ہوگی کہ نہیں؟ نہیں. ابن تیمیہ کہتے ہیں نہیں ہوتی. کیوں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلی طلاق سے وہ اس کے نکاح سے نکل گئی. ٹھیک ہے. جب نکاح سے نکل گئی تو سیکنڈ کس کو دی ہے؟ سمجھ رہے؟ لیکن وہ رجوع تو کر سکتا تھا نا شیخ. ہاں، اس نے رجوع نہیں نہ کیا. اچھا، رجوع اگر اس نے کیا ہے تو یہ چوتھی شرط ہے. پہلی کے بعد رجوع کرے تو سیکنڈ ہوگی. اچھا، اور اگر اس نے رجوع نہیں کیا تو اس کی طلاق بھی ویلڈ نہیں ہے. سیکنڈ طلاق ویلڈ نہیں ہے اس کی. اچھا، اکارڈنگ ٹو امام ابن تیمیہ. کیونکہ پہلی سے رجوع کرے گا تو اس کے پاس آئی ہے نا اب دوبارہ. اچھا. پہلی سے تو اس نے نکال دیا نا، پہلی طلاق کے ذریعے سے اس نے اسے کانٹیکٹ سے نکال دیا. ٹھیک ہے. اب صرف وہ عدت پوری کر رہی ہے نا. ٹھیک ہے. اور عدت میں کیسی طلاق؟ اب اس کو دوبارہ کانٹیکٹ میں لے کے آئے گا رجوع کے ذریعے سے. رجوع قولاً کرے یا عملاً کرے. رجوع ایسے بھی ہوتا ہے زبان نے کہہ دے کہ میں رجوع کرتا ہوں، یا عملاً یہ کہ تعلق قائم کر لے. قولاً عملاً رجوع کیا تو اس کو واپس لے کے آیا تو اب دوبارہ دوسری دے سکتے ہیں نا. بات سمجھ رہے ہیں؟ جی. جو چوتھی شرط ہے اس کو میں نے سمجھانے کے لیے یہ بات کہی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلی اور دوسری طلاق کے درمیان رجوع ہونا چاہیے.
اچھا، یعنی یہ بھی نہیں ہے کہ جی اب ایک بندے نے ایک طلاق دی حالت طہر میں اور بیوی سے انٹر کورس کیے بغیر، دوسری طلاق اس نے 3 مہینے بعد دے دی. اب کسی سے پوچھیں کہ وہ کہے گا ہاں بھائی 3 مہینے بعد دے دی تو یہ تو سیکنڈ مجلس ہے، سیکنڈ سیٹنگ ہے، تو طلاق تو اس کی ہوگی. نہیں، ابن تیمیہ کہیں گے درمیان میں رجوع کیا ہے کہ نہیں. اچھا، یعنی دوسری طلاق دینے کے لیے رجوع لازم ہے. رجوع لازم ہے. اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ شیخ ماشاءاللہ جو آپ نے ساری باتیں آج بتائی ہیں. اچھا، ایک چیز ہے ہمیں ابن تیمیہ علیہ رحمہ کے نزدیک طلاق بدعت کی کوئی صورت واقعی نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں طلاق بدعت کی جتنی صورتیں اس میں طلاق نہیں ہوتی. اچھا، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے نزدیک جو بات مجھے سمجھ آئی ہے، آپ فرما رہے ہیں کہ طلاق بدعت جس بھی شکل میں ہوگی طلاق واقعہ ہوگی نہیں. اور یہی عام طور پہ سعودی عرب کے سلفی علماء کا موقف ہے، شیخ بن باز وغیرہ کا. ہاں، ایک جو طلاق بدعت کی صورت ہے نا اس کو انہوں نے کنسیڈر کیا، وہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں، وہ بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فیصلے اور وہ اس وجہ سے، باقیوں کو وہ بھی کنسیڈر نہیں کرتے. تو لیکن شیخ اہل حدیث علماء جو ہمارے سعودی عرب کے علماء ہیں، ایک بہت بڑی تعداد ہے، وہ بھی ایک مجلس میں 3 طلاقوں کو ایک ہی تصور کرتے ہیں. ہاں، یہ بھی ہے، ایسا ہی ہے. شیخ بن باز رحمہ اللہ نے بھی اس کو ایک ہی مانا ہے. نہیں، 3 مانے. شیخ آپ کی بات ماشاءاللہ بہت اچھی ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری عام عوام جو ہے اس کی تربیت، اس کی تعلیم کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم اس طریقے سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے طریقے کے مطابق دیکھیں اور اپنی سوسائٹی کے اندر ایک اویئرنیس پھیلائیں، اس کو پروموٹ کریں، تو طلاق تو پھر واقع ہی نہیں ہوگی. مطلب ایسے واقع تو ہوگی، لیکن یہ کہ اتنی سٹرکچرڈ ہوگی نا کہ وہ بہت شعور کے ساتھ ہوگی. جی، یہی میرا کہنے کا مطلب تھا کہ اس طرح جو لوگ غصے میں طلاق دیتے ہیں، جو لوگ مطلب انسان کے پاس سوچنے کا، سمجھنے کا اتنا وقت ہوگا کہ ہمارے معاشرے میں شیخ مور دین 90% جو طلاقیں ہوتی ہیں نا وہ غصے میں اور ناراضی کی صورت نہیں ہوتی. ویسے وہ لوگ طلاق چاہ نہیں رہے ہوتے، لیکن وہ ایک وقتی غصہ ہوتا ہے، ابال ہوتا ہے، جس کی وجہ سے. تو اگر ہم اس اسٹرکچر کو فالو کریں تو شاید ہماری طلاق کی شرح خود بخود ختم ہو جائے یا کم ہو جائے. جیسے دیکھیں نا، نکاح جو ہے نا ہمارے یہاں، نکاح کا کانٹریکٹ یا سیریمنی جو ہے اب وہ بہت اسٹرکچرڈ ہے. جی، وہ ایسے نہیں کہ جی مذاق میں ہو گیا یا بیٹھے بیٹھے ہو گیا یا یہ کر لیا وہ کر لیا، ٹھیک ہے. تو اسی طرح طلاق بھی نکاح کی طرح بہت اسٹرکچرڈ ہو جائے گی اگر ابن تیمیہ علیہ رحمہ کے موقع پہ. یہ اگر دیکھیں منطقی اعتبار سے یہ بات درست ہے کہ ہمارے معاشرے میں نکاح بہت اسٹرکچرڈ ہے، اس کی پوری مجلس شامل ہوتی ہے، دونوں فیملی شامل ہیں، 2 دن 4 دن لگ رہے ہیں. ایسی طلاق کی بھی جو ہے نا وہ بھی اسٹرکچرڈ ہونا چاہیے تاکہ جو ہے نا جو اس کی ریشو کم ہو اور اس میں جو مسائل ہیں وہ کم ہو اور جو غصے کی وجہ سے لوگ طلاق دیتے ہیں وہ صورتیں کم ہو. تو شیخ آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے، مطلب مجھے جو بات سمجھ آئی ہے وہ میں چاہوں گا اس کو ریپیٹ کروں کہ وہ تمام صورتیں جو طلاق بدعت کی ہیں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ طلاق واقع نہیں ہوتی. ٹھیک ہے شیخ آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.